منہ میرا ٹوٹی کی طرف, منہ پہ ٹوٹی کی طرف, ہاتھ میرا پانی کے نیچے, ہاں اس طرح کر کے میں کھول رہا پیچھے ہوں, تولیہ, دائیں پہ الماری, ٹھنڈا پانی ہے, یا شدید سردی لگ یعنی رہی ہے, کوآرڈینیٹس بتانے پڑتے ہیں کوآرڈینیٹس برو. اچھا ٹھیک ہے, رائٹ نہیں ہے لیفٹ میں کس طرف پہ. اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے رمضان عطا کر دیا اور ابھی بھی اگر ہم اپنی آنکھیں نہیں کھول رہے, اور جیسے آپ نے کہا نا کہ شیطان نے ہمیں آٹو پائلٹ پہ لگا دیا ہے, جو 11 مہینے شیطان کرواتا رہتا ہے اور اب رمضان کے مہینے میں ہم آٹو پائلٹ پہ خود کر رہے ہوتے ہیں. There is a reason شیطان will say on the day of judgment فَلَا تُلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. دیکھو آج مجھے ملامت مت کرو, میں نے تمہارا ہاتھ نہیں پکڑا تھا کہ جاؤ جا کے غلط کام کرو, میں نے صرف وسوسے ڈالے تھے اور تم نے کہا او اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے. کہ یا اللہ اگر تو ہمارا نام نعوذ باللہ جہنمی میں سے لکھا ہوا ہے تو پلیز اس کو مٹا دیجیے, اور یا اللہ اگر ہمارا نام جنتی میں سے لکھا ہوا ہے تو پلیز اسے کنفرم کر دیجیے, اور آپ عزیز ہیں, آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کہ جو بھی آپ پیسج یاد کریں نا, تھوڑا لیں, 3 آیتیں لے لیں, ٹھیک ہے, یا 1 آیت بھی لے سکتے ہیں ایون, لیکن نا اس کا ترجمہ ایک دفعہ پڑھ لیں, اس کو سمجھ کے یاد کرنے کی کوشش کریں. 2 فائدے ہوں گے کم از کم آپ کو. ایک تو حفظ کرتے ہوئے نا, یاد کرتے ہوئے آپ کو وہ ہیلپ کرے گا ریکال کرتے ہوئے کہ یہاں پہ یہ بات ہو رہی تھی, یہ بات ہو رہی تھی, تو آپ نا آگے پیچھے وہ جو جمپ ہو جاتی ہے, اسکپ ہو جاتی ہے آیت, وہ آپ کا کم ہو جائے گا. دوسرا فائدہ جو کہ ایکچوئل فائدہ ہے کہ آپ کو ہدایت ڈائریکٹ اخذ کر رہے ہیں آپ اپنے لیے. یا من لقلبی شفاء من كل داء خلقت دواء من لي غيرك ربي يشفيني. آج مجھے ایک وائس نوٹ آیا اور ایک بڑے پیارے بھائی ہیں, انہوں نے بھیجا کہ تو ہاں بھی میں بڑا پریشان ہو گیا ہوں, میں نے ایک مولانا صاحب کی مسجد میں نماز پڑھی, اس کے بعد ان کا تھوڑا درس تھا, تو اس میں انہوں نے کہہ دیا ہمارا سارے پاسٹ لائف ہی کینسل کر دیا. انہوں نے کہا کہ جو صبح کی نیت ہے نا, وبالصوم غدا نویت من شہر رمضان, یہ آج کی نیت نہیں ہے, اور یہ کل کی, بیسکلی اس کا مطلب غدن تو بیسکلی کل کے لیے یوز کیا جاتا ہے, تو کل کی نیت ہے اور یہ ثابت بھی نہیں ہے. اور یہ جو دعا ہے افطار والی, جو افطار اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت, یہ بھی ثابت ہے. میں پریشان ہو گیا ہوں, میں کیا ماذا تقول فی هذا المسئلہ یا حبیبی؟ اس میں نا میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا دین اتنا کلیئر ہے کہ کوئی اس میں کنفیوژن نہیں ہے, کیونکہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ میں تمہیں ایسے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راستیں دن کی طرح روشن لیلھا کنہارھا, ہاں, تو دیر از نو کنفیوژن. ہاں پرابلم یہ ہو سکتی ہے کہ ہم کبھی کبھار اتنے بیزی ہو جائیں, یا ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ یار دین کو تھوڑا سا سیریسلی لیں, اور جو اوتھینٹیکیشن ہے, چاہے وہ احادیث ہیں چاہے وہ دعائیں ہیں, ہم دیکھیں تو صحیح کہ اللہ کے نبی واقعی کیا فرما رہے ہیں. تو یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے. دیکھیں یہاں پہ آج ہم بھی بیٹھے ہیں, یا باہر کوئی بھی بندہ اپنے آپ کو مولوی سمجھے یا جو مرضی اپنا اٹائر بنا لے, اگر اس کی بات قرآن اور سنت سے نہیں ثابت تو اس کو ہم نے نہیں ماننا, سمپل ایز دیٹ. اور جو ہمارے ائمہ کرام ہیں انہوں نے بھی یہی کہا, ہم نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق, فقہ کے مطابق ہم نے بات آگے سامنے پریزنٹ کر دی ہے. اگر تمہیں لگے کہ یہ ہماری بات میچ نہیں کرتی قرآن و سنت سے تو اس کو سائڈ پہ کر دو. تو مجھے ایٹ لیسٹ میرے لمیٹڈ نالج کے حد تک کہ جو دو دعائیں آپ نے پڑھی ہیں, تو مجھے نہیں ملا کہ اس میں کوئی اوتھینٹیکیشن ہے. ہاں ظہف ہے اس میں, اور اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر اوتھینٹک نریشنز ہمیں پتہ ہیں کہ جب بندہ روزہ افطار کرتا ہے تو اس کی بھی دعا ہمیں پتہ ہے, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر ان شاء اللہ, تو بندہ یہ دعا پڑھے. اس میں ایک تو اس کو اجر بھی ملے گا, پلس دعائیں پڑھنا یہ عبادت کا حصہ بھی ہے الحمدللہ, یعنی یو آر ورشپنگ اللہ. اور جب ہم کہتے ہیں نا کہ اپنی زبانوں کو تر رکھو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے, یہی تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. میننگ کبھی بھی کوئی بھی اوکیزن آ جائے, آپ گھر میں داخل ہو رہے ہو, آپ دعا پڑھ لو, یہ آپ کا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. سو یہ پاکستانی جو ہمارا اصل میں سبحان اللہ ہوتا یہ کہ جب اصل قرآن و حدیث کا نالج نہیں ہوتا نا, پھر بدعت ٹیکس پلیس. لیکن یہ سبحان اللہ یہ ہمارے ٹی وی پہ باقاعدہ چلائی جاتی تھی. اگر نیشنل ٹی وی پہ ایک چیز آ رہی ہے نا تو ازیوم یہ کیا جاتا ہے کہ یہ اوتھینٹیکیٹڈ ہی ہوگی, ایک چیز آ رہی ہوگی. لیکن آپ نے ان بھائی کو ویسے کیا جواب دیا کہ ان کے روزے سارے کینسل؟ اب نہیں روزے تو بالکل کوئی رمضان سب ضائع ہو گیا. میں نے کہا کہ روزے تو بالکل کینسل نہیں ہے, بٹ یہ ہے کہ دیکھیں جب بھی یہ ہوتا ہے کہ جب بھی انوویشنز آتی ہیں نا, یا ایسی چیزیں جو ضعیف ہیں تو سنت چلی جاتی ہے, سنت آتی ہے تو وہ پھر انوویشنز چلی جاتی ہیں. یہ دعا ثابت نہیں ہے, ٹھیک ہو گیا. اور پھر انہوں نے ان کا اس میں سوال تھا کہ تو اگر میں یہ نہ پڑھوں تو پھر کیا پڑھوں؟ تو میں نے انہیں کہا کہ یار نیت جو ہے نا وہ دل کے ارادے کا نام ہے.
ہر نیکی کے لیے, ہر نیکی کے عمل کے لیے نیت کرنا ضروری ہے. نماز کے وقت بھی, نماز کے وقت بھی یعنی زبان سے جو نیت کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں, 4 رکعت نماز فرض, وقت نماز ظہر, پیچھے امام صاحب کے دائیں طرف شکور, بائیں طرف سلیم, منہ میں کعبہ کی طرف. تو یعنی یہ تو یہ نیت کرنا یہ بھی پاکستانی وہ ہے. اچھا اس طرح تو پتہ کہ وضو کی بھی پھر نیت ہونی چاہیے نا, وضو کی بھی ہونی چاہیے. ہاں ہے, منہ میرا ٹوٹی کی طرف, منہ پر ٹوٹی کی طرف, ہاتھ میرا پانی کے نیچے, ہاں اس طرح کر کے میں کھول رہا پیچھے ہوں, تولیہ, دائیں پہ الماری, ٹھنڈا پانی ہے, یا اللہ شدید سردی لگی ہے, یعنی کوآرڈینیٹس بتانے پڑتے ہیں, کوآرڈینیٹس برو. اچھا ٹھیک ہے, رائٹ میں لیفٹ میں کس طرف ہے. اور لیکن اگر واش روم کی ڈائریکشن برو بیت المقدس کی طرف ہے تو پھر منہ میں کھانا کعبے تو نہیں ہوگا. وہ آپ نے نہیں چاہتا بولنا ہوں پھر نا, پھر نہ بول رہا ہوں, وضو کے لیے تو ضروری نہیں ہے. تو یعنی یہ جو باتیں ہیں نا یہ ہمارا. اچھا اگر نیت واقعی میں اگر عربی میں نماز کی ہے تو اللہ کی نے کیا عربی کے الفاظ بولے, کہیں پہ نہیں آتا. سو نیت دل کے ارادے کا نام ہے, اور سحری کرنے کے لیے آپ کے پاس نیت ہو کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں, دیٹس اٹ. ٹھیک ہو گیا, آپ کی نیت ہو چکی ہے, آپ یو ڈونٹ ہیو ٹو سے اینی ورڈس. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ جو افطاری کی دعا ہے, اللہم انی لک صمت و بک آمنت, یہ بھی ضعیف ہے. تو افطاری کی دعا افطاری سے پہلے نہیں پڑھنی چاہیے, افطاری کے بعد ایک دعا پڑھنی ثابت ہے. جیسے آپ نے کہا ذهب الظمأ وابطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. ذهب الظمأ کا مطلب یہ ہے کہ پیاس چلی گئی, وابطلت العروق اور رگیں تر ہو گئیں, وثبت الاجر اور اجر بھی ثابت ہو گیا انشاءاللہ. انشاءاللہ کیا مطلب ہوگا, اللہ نے چاہا. ٹھیک ہو گیا. تو ڈونٹ ویسٹ رمضان بائی ایکٹنگ اپون ایسی چیزیں جو کہ سنت ثابت نہیں ہے. سو آئی تھنک لیٹس ٹاک اباؤٹ دس ٹاپک ٹوڈے. اچھا اس میں نا دیکھیں علماء نے نا بڑا کلام کیا ہے. اب آپ امیجن کریں کہ شیطان کے بارے میں آتا ہے کہ جب بندہ برائی کر رہا ہوتا ہے نا, شیطان کو خوشی ہوتی ہے لیکن انسان کو ساتھ ساتھ نا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ میں نے دیکھو یہ کام غلط کیا ہے. جب بندہ کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ بندہ کام اس لیے کر رہا ہے شاید اس کے پیرنٹس نے کیا ہو, یا اس کے جو امام صاحب ہیں جہاں پہ مسجد جہاں پہ جاتا ہے وہاں پہ کوئی ایسی ویسی بات کہی گئی, یا کوئی ایسے ریلیجیس اسکالر ہے سو ٹو سے, میننگ جو اٹائر ہے جس کا ایز اے اسکالر, لیکن وہ کوئی ایسی بات کہتا ہے جو کہ دین سے میچ ہی نہیں کرتی, اور یہ اس کو نیکی سمجھ کے کرتا رہتا ہے. اچھا شیطان کو یہ چیزیں زیادہ پسند ہیں, وہ اس لیے کیونکہ یہ بندہ توبہ کی طرف آئے گا ہی نہیں, کیونکہ یہ اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے. یعنی بندہ جب کسی گناہ کو گناہ سمجھ نہیں رہا, نیکی کی نیت سے کر رہا ہے, تو پھر ریپینٹ کہاں سے کرے گا وہ. تو شیطان کو ایسے اعمال زیادہ محبوب ہیں. بھی کہتے ہیں نا کہ شیطان کو گناہوں سے زیادہ پسند بدعات ہیں, کیونکہ گناہوں پہ تو انسان توبہ کر لیتا ہے. تو اس نے اسٹیجز بیان کیے نا, شرک سب سے پہلی ہے, پھر کفر ہے, پھر کبیرہ گناہ ہے, لیکن پھر ایسے یہ انوویشنز ہیں جو کہ شیطان ان کو انوالو کرتا ہے. اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کل بدعت ضلالہ. یس, تمام بدعات جو ہے نا وہ گمراہی ہیں, وہ کل ضلالۃ فی النار, اور وہ ایونچولی وہ گمراہی جو ہے نا وہ آگ میں جائیں گی. تو یہ ایگزیکٹلی یہ بڑی پروفاؤنڈ چیز ہے. اچھا ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے مطلب کہ یہ بدعات مطلب کہ آپ بدعت کرتے رہے آج تک, یہ آپ کی لیک آف نالج کے اس پہ آپ پتہ چل گیا اصلاح کر لیں انشاءاللہ. ایگزیکٹلی پچھلے روزے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور آئندہ کبھی بھی نہیں. اللہ سے حسن ظن رکھیں اور اللہ سے بس ایک ہلکی سی اپنی اصلاح کر لیں, اور اللہ سے معافی مانگ لیں کہ اللہ مجھے پتہ نہیں تھا آج تک. اچھا میں نا اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں کہ دیکھیں 2 ایٹیٹیوڈ ہوتے ہیں. ایک بندہ جو غلطی کرتا ہے اس کو آپ نے بتا دیا تو وہ کہتا ہے کہ یار آپ نے بات بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو فار گائیڈنگ می, اب میں انشاءاللہ اپنے راستے کو تھوڑا سا نا ٹھیک کرتا ہوں. اچھا ایک دوسرا ایٹیٹیوڈ بھی ہے, وہ بندہ کہتا ہے کہ یار تم کون ہوتے مجھے سمجھانے والے, تم بڑے مولوی آئے ہو, یعنی تمہارا کہنے کا مقصد کیا ہے کہ میرے جو پیرنٹس ہیں یا میرے جو شیخ ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں یہ مائنڈ سیٹ ہو سکتا ہے کہ اپیرنٹلی بڑا آپ کو شیلو لگے کہ یار اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہی بات مشرکین مکہ کہا کرتے تھے. قرآن میں اللہ نے مینشن کیا کئی دفعہ ان کی باتیں. صرف مشرکین مکہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ جب بھی کوئی نبی کوئی اصلاح کرنے والا ہم نے کسی بستی کی طرف بھیجا, سب لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پہ پایا ہے, ہم ویسے ہی چلتے رہیں گے, ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے. اور دیکھیں ہم اس ساری زندگی دعائیں پڑھتے رہے ہیں, وب سوم غدن, اور یہ ساری دعائیں. جس دن پتہ چل گیا ہم نے کہا اچھا الحمدللہ یہ تو خوشی کی بات ہے کہ آپ کو بہتر طریقے مل گیا اللہ کو پریز کرنے کا. سو آر ٹاپک از ناٹ انوویشنز ٹوڈے, آر ٹاپک از ہاؤ پیپل آر ویسٹنگ دی رمضان. لیٹس ٹاک اباؤٹ دس انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں. یس, اور وہی بات ہے کبھی کبھار نا ہماری نیت اچھی ہوتی ہے, لوگ روزہ رکھ رہے ہیں
اچھی نیت سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, رمضان کا اجر کمانے کے لیے. بٹ انفارچونیٹلی جو ایسنس ہے رمضان کا, اس کے بارے میں ڈیو ٹو جنرلی لیک آف نالج اینڈ لیک آف انڈرسٹینڈنگ کہ یار یہ رمضان کیا ہے, ایک نا وہ کلچرلی جب آپ سیلیبریٹ کرنا شروع کرتے ہیں نا رمضان, تو اس میں پھر بہت ساری پرابلمس آتی ہیں, جس میں سے آئی وڈ سے کہ ون آف دا پرابلمس جو کہ اب بڑھتی چلی جا رہی ہے از جو افطار پارٹیز ہیں. فار ایگزامپل, اب اگر آپ روزہ رکھا ہے آپ نے, اور آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھا ہے, اور افطار کے ٹائم پر آپ ایک نہیں ملٹیپل سناس کو اس کی درجہ پہ گھیر دیتے ہیں, دا وے یو ایٹ. ٹھیک ہے, اکثر اس میں کچھ لوگوں کی نمازیں بھی رہ جاتی ہیں. اور سبحان اللہ میں نے دیکھا کہ اسپیشلی جو بفیز ہوتے ہیں اس میں لوگوں کی عشاء کی جماعت بھی رہ جاتی ہے. اللہ اکبر, یس, بیکاز دے ایٹ. اور وہ سبحان اللہ ہم لوگ بھی ایک زمانے میں مطلب جب کرتے تھے نا, تو ہوتا تو لوگ جب ہوتا ہے نا ان کہتے ہیں افطاری والا پارٹ وہ دے دیتے ہیں, اس کے بعد پھر نماز مغرب کی تو وہاں ارینجمنٹ ہوئی ہوتی ہے, پڑھ لیتے ہیں. اس کے بعد نا وہ کھانا شروع کرتے ہیں. ہاں جی, تھوڑا تھوڑا کھاتے ہیں, پھر ریسٹ کرتے ہیں, ہاں جی, پھر کھاتے ہیں, اور کرتے کرتے یہاں تک کہ عشاء کا ٹائم. بفے کی تو ٹیکنیک, بفے از اے سائنس برو, بفے از اے سائنس. جس کو سائنس نہیں آتی نا وہ گمراہ ہے. سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ نے وہ بھی لینا ہے. جس کو سائنس آ کے جو عمل کر رہا ہے وہ بھی گمراہ ہے, وہ بہت بڑا گمراہ ہے. تو اس میں ہوتا ہے کہ آپ نے اچھے پروٹینس یعنی وہ چیزیں لینی ہے جو فلرز نہیں ہیں. یہ ایک پہلی بات ہے, بہت ضروری, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ ہے کہ ٹیک لائٹ ڈرنکس along تاکہ وہ ساتھ ساتھ ہضم بھی ہوتا رہے. یار ہم لوگوں کو نا دور کرنا چاہ رہے ہیں, ٹپس نہیں دینا چاہ رہے کہ وہ کیسے جو ہے. میں آپ کو بتا ہی رہا ہوں, یہ گمراہ کو نا اور گمراہ کرنا چاہ رہے ہیں. میں بتا رہا ہوں کہ دیکھیں سارے یہ گمراہی کام ہے. اچھا میں آپ کو, اچھا بریکس کیوں اس میں ضروری ہے, کیونکہ آپ کو تھوڑا سا وہ ڈائجسٹ ہو اور پھر آپ کھائیں. اور جو بات جس طرف میں آ رہا تھا وہ یہ کہ بریکس لیتے تو اٹ ٹیکس لائک 1.5 hours ٹو ایٹ دا بوفے. اور کیا بوفے میں کبھی ایسا ہوا ہسٹری آف مین کائنڈ میں کہ انسان نے کم کھایا ہو, بھوک چھوڑے کھایا ہو؟ نہیں. دوسری بات یہ کہ ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے. تو جب آپ نے فل کھایا ہوا ہے اور ٹائم آپ نے اتنا لگایا ہوا ہے اور عشاء کی جماعت کھڑے میں 10 منٹ ہے, ہاؤ ول یو ریچ ان عشاء؟ اور لیٹ سے اف یو ہیو ریچڈ عشاء کو آپ پا بھی لی ہے, آپ کی نماز میں کیا خوشبو ہوگا برو. میں نے لاسٹ 2-3 سال پہلے ایک بفے میں نے اپنے فرینڈ کی بہت ریکویسٹ پہ کھا لیا, اور مجھے پتہ ہے میں نے تراویح کس طرح پڑھی تھی. اور آج بھی نا, حالانکہ سبحان اللہ آج بھی آپ جو سعودی ایمبیسڈر ہیں انہوں نے مجھے اور کچھ دعات کو اور کچھ علماء کو بھی انوائٹ کیا ہوا تھا پاکستان کے فرسٹ 6 اسٹار ہوٹل میں, ٹھیک ہو گیا, جو اسلام آباد میں کھلا ہے, فار اے بفے. آئی ڈنٹ گو دیئر. میں نے نیور تھاٹ فار سیکنڈ کہ یار مجھے پتہ ہے کہ اگر میں جاؤں گا میری عشاء کمپرومائز ہوگی اور میری مغربی شاید کمپرومائز ہو جائے. حالانکہ وہاں پہ اسکالرز آ رہے تھے, لیکن اسٹل آئی ڈنٹ گو دیئر, کیونکہ میں نے کہا یار دیکھو میرا جو آخری آدھا پونا گھنٹہ دعا کا میں لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوں. اچھا, یہ جو بوفے دیکھو آپ ابھی نا بوفے, اس بوفے کی بات کر رہے ہو جو کسی ریسٹورینٹ میں یا ہوٹل میں ہے. آج کل پرابلم یہ ہے کہ گھروں میں لوگ بوفے سیٹ کرتے ہیں. Isn't this the case? Meaning مجھے یہ بتائیں جو ہماری افطار پارٹی یا گھر میں دعوت ہوتی ہے نا وہ بفے ہی ہوتا ہے عام طور پہ. اچھا میں آپ کو اس بار میں تھوڑا سا چینج کیا ہے. میں نے اپنے گھر میں آئی ہیو اسٹرکٹلی پروہیبٹیڈ کہ اگر بنانی ہے تو میکسیمم 1 ڈش. اور آج کی منیمم کیا 0 نہیں ایک اور چیز میں بتاتا ہوں, یعنی 1 ڈش ہونی چاہیے, ناٹ مور دین دیٹ. افطار میں یا ڈنر میں؟ کیا یہ بھی ایک بڑا ویلڈ انڈرسٹینڈنگ ہے اور کوشچن ہے, افطار اور ڈنر سیپریٹ ہونا چاہیے ویسے؟ مطلب میرے ہاتھ ہو نا, میں شیخ سنے نا افطار کھجور افطار ہے نا, ہاں وہ والی افطار تو وہ پھر اس میں تو کھجور کے ساتھ اگر فار ایگزامپل میں اس کی بات کر رہا ہوں ایک فروٹ چاٹ ہے تو یہ ایک ڈش ہے پوری. آئی ایم کالنگ اٹ ڈش. سو ویرائٹی نہ ہو. اچھا میں اس میں ایک اور چیز آپشنز ہو, اگر کنفیوز کر دیا, سب کو کنفیوز کیا میں. اگر ورائٹی نہ ہو لیکن آپشنز ہو نا, اگر آپ کی ویسینٹی میں نا مسجد میں 15 منٹ کا وقفہ دیا ہوا ہے نا, تو پھر اب آبویسلی کھجور کھا کے آپ جانے کا فائدہ نہیں ہے نا, پھر آپ آبویسلی اسٹارٹ دیٹس واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. اور ہمارے بھی گھر میں ایسا ہوتا تھا, آپ کی بات پہ آپ کی میں اس پہ آتا ہوں کہ دیر واز ملٹیپل تھنگز ان افطار. فار ایگزامپل پکوڑے, لیکن وہ سرسوں کے تیل میں فرائی ہوئے, ٹھیک ہے, وہ دوسرے کنولاز میں نہیں, اور دہی بلے یا لوبیا چاٹ, اور فار ایگزامپل سموسے ہو گئے, وہ بھی گھر کے ہی, ٹھیک ہو گیا. لیکن اس دفعہ الحمد للہ ہم اسٹرکٹلی کر رہے ہیں کھجور, شہد والا پانی ود لیمن, اور ایک چیز ہو جائے تاکہ آپ ہلکی سی فلنگ کر کے نماز پڑھ کے اور پھر آپ آگے ڈنر میں ایک ڈش کھا لو. سو دا ڈش واز آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ, وہ جو ایک ڈش ہے وہ کیا ڈنر میں ہے یا افطار میں بھی وہ اوور آل ایک ڈش ہے جس کو آپ مین ڈش کہتے ہیں, ٹھیک ہو گیا, جی میل کہتے ہیں. یعنی ہو گیا اس کے ساتھ ڈنر ایک ساتھ ہی ہو گیا. اچھا اس کے ساتھ میں نے اور کیا, یعنی اور آج میں نے کیا اور ایڈ کیا,
people were telling کہ جی فروٹ چاٹ ہونی چاہیے, ٹائم بڑا قریب آ گیا, فروٹ چاٹ ابھی بنی نہیں ہے. میں نے بولا کہ فروٹ چاٹ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو what we'll do is just wash the fruits and keep it on دسترخوان, اور ہم ایسے آج فروٹس ہی کھا لیں گے, کیونکہ فروٹ چاٹ میں برو خواتین کا ٹائم لگتا ہے. isn't this the case؟ تو وہی ٹائم جو ہے نا, آپ ذرا وہاں سے کچن سے اپنی خواتین کو کچن سے نکالیے. دیکھیں, آپ اپنی لذتوں کے لیے, اپنے اس کے لیے نا, آپ پلیز خواتین کا ٹائم کمپرومائز نہ کریں. alright, اور سی دس از واٹ دا قوام از. یعنی آپ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے کھانے پکوان کے لیے اپنی خواتین کو تم نے جو ہے کچن میں ڈالے رکھا, تقویٰ کہاں سے آئے گا, اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کیسے بلڈ ہوگا. یہ تو ٹائم ہے دعائیں مانگنے کا, اور یہ ٹائم ہے کہ پوری فیملی پہلے سے ہی بیٹھے, دسترخوان پہ بیٹھے اور دعائیں کرے, اور یعنی ایک ایک کر کے جو ہے نا دلوں سے. آج تو وہ بارش بھی ہو رہی تھی. ہاں سبحان اللہ, الحمدللہ. تو دیٹ واز دا ایگزیکٹ بیسٹ ٹائم. سو دیٹ از دا بیسٹ ٹائم. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا لیک کر رہے ہوتے ہیں, جو آپ نے کہا نا کہ دس از ہاؤ پیپل ویسٹ دیئر رمضان, رائٹ. اور وہ جو بانڈنگ کا اتنا زبردست ایک میکینزم بنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, آپ اس کو جو ہے نا اس اپرچونیٹی کو لوز کر دیتے ہیں جسٹ فار دا سیک آف یور ڈیزائرس کہ جی آپ نے اچھا کھانا کھانا. اخی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک بڑی پروفاؤنڈ بات ہے, ہم شیخ سے یہ پڑھ رہے تھے یہ حدیث, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مٹکوں میں سے, یعنی تمام کمپارٹمنٹ میں سے سب سے برا اس کمپارٹمنٹ کا بھرنا ہے. اور شیخ نے ہمیں ایکسپلین کیا کہ یہ اتنی پروفاؤنڈ بات ہے کہ اس کو آپ جب بھر لیتے ہیں نا صحیح, تو یہ بہت ساری بیماریوں, یعنی صرف فزیکل بیماریوں نہیں, آپ کی جیسے آپ ابھی ایکسپلین کر رہے تھے کہ تراویح میں آپ قیام میں عشاء میں کیسے کھڑے ہوں گے, آپ بعد میں کیا ہوتا رہے گا, آپ کا اسٹمک کیسا رہے گا, ہیوی رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے معاملے میں ہمیں ایک اور حدیث سے پتہ ہے کہ وہ 3 حصوں میں کھانا کھانا, یعنی ایک کھانے کا, ایک پانی کا, اور ایک ایمٹی. یہ تب ہے جب آپ کا بہت دل کر رہا ہے نا, ہاں تب آپ نے تب 1/3 بھر سکتے ہیں, ادروائز تو وہ بھی نہیں. ادروائز تو ہماری کمر کو سیدھے رکھنے کے لیے چند لقمے کافی ہیں. اینڈ اللہ کی نبی کی سیرت ہمارے سامنے ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ کھجوروں اور پانی پہ کافی عرصہ گزارا چل رہا ہے. کبھی آپ سوچیں 2 منٹ کے لیے یار, کہ کیا ان کی لائف اسٹائل واز, وہ بیٹھے رہتے تھے, واز ہی لائک لیپ ٹاپ کے سامنے. مطلب ہمارا تو ایک بندہ جس کی ٹف ٹرین میں ایک ویری ایکٹیو لائف اسٹائل ہے, اینڈ ہی از آن کھجور اینڈ واٹر. اور یہ پتہ ہے انٹر کنیکٹڈ, میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا. اگر آپ نے پیٹ بھر لیا ہے نا, یو وونٹ بی ایکٹیو اینی مور, یو ول بی لیتھارجک, یو ول وانٹ ٹو لائی ڈاؤن اور سٹ ڈاؤن. اگر آپ نے کم کھا کے اپنے آپ کو اوبیسلی تھوڑا سا مجاہدہ تو نفس کرنا پڑے گا آپ کو چھوڑنے کے لیے, بریک لگانے کے لیے. یہ ہم سب کی پرابلم ہے. آپ نے وہاں بریک لگا لی نا, اگر تھوڑی سی آپ کو ہوگی انکمفرٹیبلنس یا تھوڑی سی آپ کو تکلیف ہوگی کہ یار مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا, میں تھوڑا سا اور کھا لیتا, لیکن ود ان اے منٹ اور 2 یو ول فیل گڈ اف یو ہیو اسٹاپڈ اٹ. ونس یو ول گیٹ آف دا ٹیبل, آپ کھانے سے دور چلے جائیں, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یار you know what I was thinking today, آج ہی, کہ سبحان اللہ how successfully has شیطان turned the month of fasting into feasting. اور دوسری بات ہے کہ مزے کی بات ہے, وہ بند ہے شیطان. اور پھر بھی اس مہینے میں لوگ کس طرح سے, اور I was thinking یہ کیسے, یعنی شیطان بند ہے اور پھر بھی اس حد تک گمراہیاں اس مہینے میں ہیں. تو I was thinking یہ جو اٹس اے فیجٹ اسپنر, دیکھا آپ نے فیجٹ اسپنر, آپ اس کو جب گھماتے ہیں نا, اور جب when you leave it وہ چلتا رہتا ہے. شیطان 11 مہینے ہمیں گھماتا رہتا ہے, اور شیطان I think he deserves 4 ہفتے کا ریسٹ, کہ میں تمہیں اب تمہیں دیکھتا ہوں میں کس طرح تم گھومتے رہتے ہو آٹومیٹکلی. اور وہی ہوتا ہے کہ 11 مہینے گھمانے کے بعد ابھی جو ہے نا اس مہینے میں لوگ بنج واچنگ, ٹی ویز, ڈراماز, بنج ایٹنگ اینڈ بنج سلیپنگ. یا سبحان اللہ, جس مہینے میں نیند کو کمپرومائز کرنا ہے, آپ نے کٹ کرنا ہے, اس میں زیادہ سو رہے ہیں. جس منتھ میں کھانے کو کٹ کرنا ہے اس میں زیادہ کھا رہے ہیں. اور جس منتھ میں کم دیکھنا ہے, آنکھوں کو روزہ رکھنا ہے اور قرآن پہ زیادہ فوکس کرنا ہے, اس میں زیادہ دیکھ رہے ہیں. عجیب بات نہیں ہے؟ اینڈ یو نو وٹ, لاسٹ رمضان اللہ blessed me to go to enter Ramadan in Haramain. So bro, you know what, I was, میرا دل بڑا دکھ ہوئی ہوا, پتہ کہ کیا چیز دیکھ کے, جیسی اذان ہوئی نا, لوگوں کے کیمراز تو نکلے اور ان کے ہاتھ ایسے کھڑے ہوئے اور کیمراز نکلے, اینڈ سبحان اللہ, you know what, their cameras turned اور وہ کلاک ٹاور کی طرف مڑ گئے. یعنی the Kaaba was not enough for Muslims. they wanted to show, look where am I bro. یعنی کعبہ آپ کے سامنے موجود ہے, لا الہ الا اللہ, اذان ہو رہی ہے, دعاؤں کا ٹائم ہے, اینڈ یو وانٹ ٹو سی دا کلاک ٹاور.
how Muslims have become so possessed with materialism, حتیٰ کہ even in Masjid Nabawi akhi, in Ramadan, holy month کے holy sites پہ holy لمحات میں you are focusing on the pillars of Masjid Nabawi and automatic کس طرح سے وہ rooms کھولتے ہیں and you are impressed by that, not impressed by اللہ کے نبی کی presence. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ جبریل کثرت سے آئے. and you know brothers was asking یہاں پہ کتنے اے سیز لگے ہوں گے اور یہاں پہ کتنے پلرز ہیں مسجد نبی کے. and I like سبحان اللہ, لوگ bro fascinated ہیں by the You're talking architecture. about the time of adhan and the special times. Obviously, اگر کوئی even generally بھی generally بات کر رہا ہوں, fascination in terms of سبحان اللہ. شیخ پتہ کیا, مسجد نبوی میں عمر بن خطاب کا دور ہے اور صحابہ نے کہا کہ we have to expand مسجد نبوی, لوگ بہت زیادہ آنے شروع ہو گئے ہیں اور ابھی عمر ہے اور فتوحات ہو رہی ہیں. اور عمر واز لائک اللہ اکبر. عمر کا جب نام تو برو میرے ادھر گوز بمز آتے ہیں. الفاروق صاحبہ نے کہا I think we should expand مسجد نبوی, اور آپس میں بات کر رہے ہیں کہ کون جرت کرے گا عمر سے بات کرے کہ مسجد نبوی کی والس کو پینٹ کر لیا جائے, یعنی چونا کر لیا جائے اس پہ کچھ, کیونکہ لوگ آتے ہیں نا, ایمبیسڈرز آتے ہیں. عمر بن خطاب سے بات ہی انہوں نے کہا اوور مائی ڈیڈ باڈی, اوور مائی ڈیڈ باڈی, یعنی ڈسٹریکشن ہے نا, ڈسٹریکشن ہے کہ آئی ڈونٹ وانٹ دا ہارٹس آف مسلمس ٹو بی فوکسڈ کہ ایسا نئی وال پرنٹ ہوئی ہے نہیں یار سبحان اللہ. ہم یعنی میں سوچا تھا اب ایک آوا بگڑ گیا برو ہمارا رمضان کے مہینے میں, کھانا پینا گپیں, اور اچھا ایون حرمین جا کے بھی وی آر مور انٹرسٹیڈ کہ نہیں ہمارا جو ہے نا وہ فل بورڈ بفے ہونا چاہیے کہ صبح سحری بھی ملے اور افطاری بھی ملے, یعنی وی آر فوکسنگ آن بفیز. یار میں بتاؤں, لوگ نا عمرے سے کر کے واپس آتے ہیں نا یا رمضان میں بھی, اور آپ ان سے پوچھیں نا کیسا ایکسپیرینس اور چیزیں, اور سبحان اللہ میں نے کچھ لوگوں سے اس طرح ڈسکشنز باتوں میں سننے کو ملی ہیں. اینڈ واٹ دے ٹاکنگ اباؤٹ از کہ بڑا ویل مینیجڈ ہے, بڑا کمفرٹیبل ہو گیا ہے, اور سارا نا اٹس اباؤٹ کہ بلڈنگس کیسی بن گئی ہیں, راستے کیسے ہو گئے ہیں, چیزیں کیسی ہیں, یو نو اٹس آل اباؤٹ دا, پر دے ہارڈلی کوئی بات کرو گا یار آئی فیل اسپریچولی ایسا, اور اب میں نے اندر انشاءاللہ یہ پازیٹیو چیز, میں نے ارادہ کیا کہ میں نے اب یہ کام چھوڑ دینا اور یہ کر, مطلب کوئی ایسی چیز کہ یار اسپریچولی مجھے ہائی فیل ہوا, اس کا کبھی کبھار پورا تذکرہ ہی نہیں ہو رہا ہوتا. یہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا, یہ جو ہم ٹاپک ہے جو ہمارا اس سے اتنا ریلیٹڈ ہے, یہ اکثر بات دیکھنے میں آئی ہے ہمارے پاکستان میں, ہمارے سوسائٹی میں رمضان کے حوالے سے. آپ لوگوں سے پوچھیں گے نا 10 دن بعد, اور جی سنائیں رمضان کیسا جا رہا ہے, بہت اچھا جا رہا ہے جی الحمدللہ. یعنی وہ بتائیں گے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ نہ کوئی اتنا بھوک نے ستایا اور نہ کوئی پیاس نے ستایا, نہ کوئی نیند نے ستایا. ابھی میں کئی دفعہ سنا ہے میں نے اس رمضان میں بھی, میں مسجد سے نکل رہا ہوں اور کوئی بندہ دوسرے کو کہہ رہا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا جی, دیکھیں روزے کا پتہ ہی نہیں چل رہا. واللہ دیکھیں اللہ سیز جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی کہ میں آیت کا پچھلا ترجمہ اسکپ کروں کیونکہ بہت سنی ہوگی, کہ اس رمضان کا پرپز یہ ہے کہ تمہیں تقویٰ حاصل ہو جائے. تمہارا تقویٰ اگر پہلے یہاں تھا وہ ہائر لیول پہ چلا جائے. لوگوں سے پوچھا جائے نا رمضان کیسا چل رہا ہے آپ کا 15 دن بعد 20 دن بعد, تو اپنی سلیپنگ روٹین, روزہ کھولنا اور روزہ افطار رکھنا کے حوالے سے کوئی تنگی پرابلم تو نہیں آئی, اس حوالے سے جواب دیتے ہیں کہ جی بہت اچھا گزر رہا ہے الحمدللہ. حالانکہ اگر جو صحیح جواب تھا وہ اس حساب سے دیکھنا چاہیے تھا کہ جو پرپس آف رمضان تھا کہ میرا تقویٰ بڑھا ہے, کیا جو میں رمضان میں انٹر ہونے سے پہلے جس لیول پہ تھا کیا میں نے کچھ گین کیا ہے اسپرچویلٹی. اس حساب سے اگر جواب پوچھا جائے نا, تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آپ 25ویں 28ویں 29ویں بھی کہیں گے نا, تو ایک سمجھدار بندہ یہی کہے گا کہ یار جتنا میں کرنا چاہتا تھا نا میں اتنا کر نہیں پایا. تو میرے لحاظ سے تو یعنی کہ مجھے اور ٹائم چاہیے تھا, یعنی کہ اتنا اچھا نہیں گزرا. آئی وانٹڈ ٹو ڈو مور. کویسچن پوچھتا ہوں, فار اس ان دا جاہلیہ, اپنا بھی شیئر کرتا ہوں, آپ لوگ بھی بتائیں کہ واٹ واز رمضان, یعنی واٹ رمضان لک لائک, یا جب رمضان آ رہا ہوتا تھا تو رمضان کی کیا چیز ہمیں ایکسائٹ کرتی تھی, یا جب رمضان چلا جاتا تھا تو کیا چیز ہم رمضان کی مس کرتے تھے. افطار اینڈ اسپورٹس. آپ لوگ برو میں فری ٹائم, بلکہ آئی وڈ سے کہ فری ٹائم ہوتا تھا کافی. تو میں تو یہ نیکسٹ لیول پہ تھا, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ معاف کرے. بیک ان یو اے ای سچویشن کچھ یوں تھی کہ جتنے بھی ریسٹورینٹس وغیرہ نا وہ بند ہو جاتے تھے ڈیورنگ دا ٹائم آف فاسٹنگ,
اور میں بہت عرصے تک یعنی یونیورسٹی لیول تک میں روزے شاذ و نازر رکھتا تھا. کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ رمضان میں؟ یس کیوں برو؟ JDS کی بات ہو رہی ہے برو. نہیں لیکن پھر بھی برو اتنا وائی بندہ تھوڑا جی ہوتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں اس کے پاس اندھیرے ہیں برو. یہ بس لیے نیور ٹاکس اباؤٹ ہز پاسٹ کیونکہ برو تہلکا اتنا ڈارک ہے کہ بندہ وہاں کوئی چلا گیا تو گم جائے گا. وہ بلیک ہول ہے برو. بلیک ہول ہے. اس لیے بتانا بھی نہیں چاہیے. لیکن آپ اس سے اسٹیٹ آف دی امہ اینڈ اسٹیٹ آف دا یوتھ امیجن کریں اس زمانے میں. ایون اب تو حالات بہت ہی برے. اچھا اس کی وجہ کیا ہے کیوں نہیں رکھتا تھا کیونکہ یو نو آئی یوز ٹو گو ٹو جم کے بعد برو کھانے آپ کو نا بھوک لگتی ہے تو آئی یوز ٹو گیٹ دس کریونگ. اور ہم یقین کریں ہم لوگ گاڑی نکال کے ڈھونڈا کرتے تھے کوئی ریسٹورینٹ تو ملے کم وقت جو کھلا ہو. میں کہنا چاہتا ہوں لوگوں کو جب ایسا بندہ دین میں آ سکتا ہے آپ بھی آ سکتے ہیں. جب ایسا بندہ ویسے رمضان کے روزے نا بڑے بے نمازی بھی رکھتے ہیں. بے نمازی مطلب ہمارے ساتھ بڑے لوگ کہتے ہیں وہ ساتھ طاہا بھائی نے اور ضیاء بھائی نے بہت دفعہ اپنی سٹوری بتائی ہے آپ نہیں بتاتے. بیٹا پوچھو تم سہ نہیں سکو گے. تو این واللہ العظیم ثم واللہ کبھی کبھار نا آپ اللہ کی باتوں کو یا نبی کی باتوں کو نا صلی اللہ علیہ وسلم شاید اس طرح نہیں سمجھ پاتے حالانکہ اس میں سمندر ہوتا ہے حکمت کا. جب اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ تھوڑا کھاؤ تم دنیا میں بھی سکھی رہو گے اور آخرت میں بھی سکھی رہو گے. شیخ رمضان کا مہینہ اتنا زبردست آپ کو ایک ایوینیو دیتا ہے, یہ اپرچونیٹی ملتی ہے آپ کو. جو بندہ اپنی بھوک پہ کنٹرول کر سکتا ہے وہ اپنی ہر دوسری ڈیزائر پہ کر سکتا ہے. اور یہ یعنی وائی ایم آئی سیئنگ دس. دیکھیں ایک بات ہوتی ہے نا کہ آپ نے یہاں سے بات سنی یہاں پہ آپ نے جو ہے پبلک میں آ کے بات کہہ دی. وین یو ایکسپیرئنس دس آپ کے سامنے نا ایک نیو ریلم کھلتا ہے, ہورائزنز کھلتے ہیں اور وہ اسپرچول ہورائزن ہوتا ہے بیسکلی. یعنی وہ آپ ہو سکتا ہے کہ جتنا مرضی بتاؤ شاید وہ آپ بتا نہیں پاتے. دس از سم تھنگ وچ ہیز ٹو بی ایکسپیرئنسڈ رائٹ. کیونکہ سبحان اللہ صحیح بات ہے. آپ کی آواز مجھے کیا یاد آیا شیخ, وہ جو ابراہیم الادھم اور ابو یوسف رحمہ اللہ وہ دونوں جا رہے تھے, بڑا لمبا سفر کر کے جا رہے ہیں, جوتے ان کے پھٹے ہوئے ہیں, کپڑے ان کے وہ ہیں, دھوپ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ایک سوکھی ہوئی بریڈ کا پیس ہے جس کو بائٹ بھی نہیں کر سکتے. تو سمندر کے کنارے آتے ہیں اور سالٹی واٹر میں ڈپ کرتے ہیں اور اسے کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واللہ اگر ان ملوک کو اور بادشاہوں کو پتہ لگ جائے نا ہمارے دل میں کتنی خوشی ہے, they would cut our throats and take it away but they can never. یہ اس کا آپ اس کو ایکسپلین کریں, وہ کس چیز کی بات کریں ایگزیکٹلی؟ وہ بیسکلی جیسے ابن تیمیہ نے کہا نا کہ ان فی الدنیا لہا جنہ ما لم يدخلها لم يدخل جنت الآخرہ. وہ عبودیہ, اس دنیا کی ایک جنت ہے جو اس میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا. That is the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. You know we have to understand. دیکھیں it has to be understood. انسان کا جو مجموعہ ہے اس کی باڈی ہے اور اس کی اسپرٹ ہے, اس کی سول ہے, رائٹ. ہمارے جو اسلاف تھے نا برو, انہوں نے شروع ہی سے کوشش کی ہے کہ اپنی اسپرٹ کو اپنی روح کو نا تقویت دیں, رائٹ. اب دیکھیں ابھی آپ نے جو ایک اسٹیٹمنٹ بتائی ہے لو یعلم الملوک و ابناء الملوک ما نحن فیہ من النعم لجادلون بالسیوف, کہ اگر بادشاہوں کو اور ان کے بیٹوں کو پتہ چل جائے ہم کتنے نعم میں ہیں, خوشی میں ہیں, تو وہ تلوار کے زور پہ ہم سے وہ لینے کی کوشش کرے. دیٹ واز دا کنٹینٹمنٹ جو ان کو سکون ملتا تھا. انہوں نے شروع ہی سے وہ آیت الحمدللہ ہم بھی پڑھتے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا. یہ وہ لوگ ہیں ان کی جو کمر ہے نا وہ بستر پہ نہیں لگی ہوتی راتوں کو. دیکھیں باڈی کو کیا چاہیے, باڈی کو سکون چاہیے برو. ہم کہتے ہیں نا کہ دیکھو یار آپ 10 بجے سے لے کے اگر آپ 4 بجے تک سوتے ہو نا آپ کو میلوٹونن ملے گا, آپ بڑے انرجیٹک ہو جاؤ گے. بٹ دیز پیپل ڈونٹ کیئر اباؤٹ دا میلوٹونن. یہ کسی اور ریل میں ہوتے ہیں, یہ اٹھتے ہیں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں یا نیٹ فلکس پہ ہوتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں. دیز پیپل دے ویک اپ. کہ وہ حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے نا, ان سے کسی نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے جو لوگ راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں, دے ہیو دا برائٹسٹ آف فیسز, وائی؟ حالانکہ ان کی تو سلیپلیسنس ہونی چاہیے تھی, ان کی تو آنکھیں کالی ہونی چاہیے تھی, یعنی پوری نہیں ہوئی, چہرہ مرجھایا ہونا چاہیے تھا. کیونکہ انہوں نے کہا کہ
لِأَنَّهُمْ خَلَوْا بِالرَّحْمَٰنِ، کیونکہ ان کی تنہائیاں رحمان کے ساتھ گزرتی ہیں. فَأَلْبَسَهُمْ بِنُورِهِ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کا حصہ ان کو عطا کر دیا. These are special people. ایک شعر بھی آتا ہے نا کہ اہل اللیل فی لیلہم الذ من اہل اللہو فی لہوہم. جو رات کو اٹھ کے رات کی تنہائی میں اللہ کی عبادت کرنے کا مزہ ہے نا، اس کا کمپیریزن نہیں ہے کہ جو رات کو شہوتوں میں پڑھنے کا مزہ ہے. سو دونوں محبتیں ہیں. میں پتہ کہ اب یہاں پہ نا تھوڑا سا میں نہیں تھوڑا سا نا ویسے میں بات پوچھنا چاہ رہا تھا نا، وہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ برو تھوڑا سا نا میں یہاں پہ دیکھیں ایک چیز میں یہاں پہ نا سمجھنا بھی چاہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب سمجھنے کی کوشش کریں. دا تھنگس وچ وی آر ڈسکسنگ رائٹ ناؤ، یہ بہت اوپر کی باتیں ہیں، رائٹ. ہم نالائق ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم کیا سمجھ پائیں گے. اور پھر انفارچونیٹلی ہم جب اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور امت مسلمہ کا حال دیکھیں ایز جنرل، دنیا جہاں کے مسئلے مسائل ہیں، بدعات ہیں، برو لوگوں کو نہیں پتہ کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ شرک تو نہیں ہے. انہوں نے تعویذ باندھے ہوتے ہیں، ان سے جو ہے سمجھتے ہیں کہ جی یہ بس میں نے تعویذ باندھ دی ہے، یہاں پہ باندھا ہوا ہے، پیٹ پہ باندھا ہوا ہے، بس یہ تعویذ کی مدد سے نا میرے سارے کام ہو جائیں گے، مجھے اولاد بھی ہو جائے گی، یہ وہ ہو جائے گا. جب امت اس سٹیج پہ ہے تو یعنی خیر اور یہ ساری چیزیں وہ تو پھر بہت آگے بات چلی جاتی ہے، رائٹ. یعنی دیر از سو مچ ٹو بی ڈن. اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے رمضان عطا کر دیا، اور ابھی بھی اگر ہم اپنی آنکھیں نہیں کھول رہے، اور جیسے آپ نے کہا نا کہ شیطان نے ہمیں آٹو پائلٹ پہ لگا دیا ہے، جو 11 مہینے شیطان کرواتا رہتا ہے، اور اب رمضان کے مہینے میں ہم آٹو پائلٹ پہ خود کر رہے ہوتے ہیں. دیر از اے ریزن شیطان ول سے آن دا ڈے آف ججمنٹ فلا تلومونی ولوموا انفسکم. دیکھو آج مجھے ملامت مت کرو، میں نے تمہارا ہاتھ نہیں پکڑا تھا کہ جاؤ جا کے غلط کام کرو، میں نے صرف وسوسے ڈالے تھے، اور تم نے کہا او اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے، یہاں سے بھی جو ہے مجھے اس کا اکاؤنٹ پتہ چل جائے گا، اور آپ تم نے چیٹ یعنی ولوموا انفسکم، یعنی اپنے آپ کو جو ہے آج تم ملامت کرو. سو اگر ہم اس بات کو ریپ کریں تو ہم نے ابھی بات کی کھانے کی بات کی ہم نے کہ اچھا وہ جو کھانے کے کنٹرول کی بات کی نا، وہ یہ بات کی کہ ہم رمضان کے روزے کے ٹائم پہ تو ہم کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، بٹ ہاؤ ڈو یو بیہیو وین اذان آف مغرب گوز آف. برو لوگ غصے میں لوگ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں، غصے میں ہوتے ہیں کہ مجھے کیوں نہیں سرو کر رہے، مجھے کیوں نہیں دے رہے ہو، سب پیچھے ہو جاؤ، میں روزہ دار آ گیا ہوں. دیٹس دا ٹائم. سو یعنی 2-3 چیزوں کا روزہ رکھے، کنٹرول کریں، کھانے پہ، سونے پہ اور اسکرین پہ. ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم ان 3 چیزوں کو کنٹرول کر لینا اپنے رمضان میں، اور کھانے پہ کنٹرول کا مطلب یہ نہیں کہ روزے کے بیچ میں کھانے کی بات کر رہے ہیں، ہم کیا افطاری کے بعد کی بات کر رہے ہیں. اس ٹائم آپ نے لمیٹڈ لیں. اینڈ وہ جو آپ نے بات کی نا، جیسے میں نے ڈیڈ سے پوچھا کہ آپ نے کیا سیکھا SSG کی ساری ٹریننگ میں اور سارا، کہتے ہیں یار میں نے سیکھا کہ انسان کی کوئی لمٹ نہیں ہے، انسان کی کوئی لمٹ نہیں ہے، یعنی انسان کسی بھی ایکسٹریم پہ جا سکتا ہے. تو رمضان بھی آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ ڈپینڈنٹ نہیں ہیں صرف کھانے اور سونوں پہ. آپ کھانا کم بھی کھائیں نا، وہ جو رومن امپائر نے کہا تھا نا کہ جا کے مسلمس کو اسپائی کرو اور دیکھو کیسے ہیں. انہوں نے کہا رہبال باللیل و فرسان بالنہار. 3-4 دن گزارے اس نے کہ یہ ایسے ہیں کہ رات کو رہبائز ہوتے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، اور فرسان و بالنہار اور دن میں. تو ان کا کیا میلاٹونن، ان کا سیروٹونن پروڈکشن، ان کی 8 hours آف سلیپ از اے مسٹ. جو آج کل یار واللہ یہ اللہ ہے جو آپ کو اس طاقت اور استقامت دے گا، جسٹ آپ کریں تو صحیح. اینڈ دین سی انشاءاللہ. فور دا سیک آف موٹیویشن میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں. دیکھیں یہ نا دراصل میں نے خود اپنے اوپر نا ایکسپیریمنٹ کیا شیخ. بیک ان دا ڈیز آئی یوز ٹو تھنک کہ نہیں یار یہ کیا بات ہوئی، یو ورکنگ آؤٹ ڈے اینڈ نائٹ اینڈ یو ہیو ٹو کنزیوم میلز ایوری 2 hours, رائٹ. برو میں نے اپنا کھانا بہت کم کر دیا ابھی، بٹ ڈیفینیٹلی میں نے اپنا تھوڑا سا جو ڈائٹ ہے وہ تھوڑی سی کلین رکھی ہے. یعنی کچھ چیزوں سے میں بڑا پرہیز کرتا ہوں، اس میں کاربز بھی ہیں وغیرہ. سبحان اللہ، ایٹ ٹائمز آئی ٹیک 2 meals a day اینڈ ایٹ ٹائمز آئی ٹیک 1 meal a day. اچھا پھر مجھے یہ ہوا کہ نہیں یار جو تم نے اتنے سالوں کی محنت کی ہے، تمہارے تو مسلس جو ہے ڈراپ ہو جائیں گے، یعنی اتنا جو ورک آؤٹ کیا ہے. اچھا سائنس ہمیں اسٹڈی بتاتی ہے کہ بندے کا مسل ڈراپ نہیں ہوتا انٹل آپ کے اندر 4% فیٹ کیوں نہ رہ جائے. جو آپ کو ایتھلیٹس ہیں، باڈی بلڈر نظر آ رہے ہوتے ہیں نا جب وہ پوزنگ کر رہے ہوتے ہیں مسٹر یونیورس اینڈ آل، ان کا بھی جو باڈی فیٹ اس وقت ہوتا ہے وہ 8% ہوتا ہے. میننگ اس سے بھی جب آپ زیادہ لین ہو جاؤ گے نا
تب ڈیٹریمنٹل ہوگا اور آپ کا جو مسل ہے وہ لوز ہوگا. نہیں میننگ ہمیں تو نظر نہیں آتا, ہم تو دیکھتے نہیں ان کو. نہ دیکھیں, آپ نہ دیکھیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, بتانے کی حد تک, بتانے کی حد تک, رائٹ. کہیں کرتے بھی تو نہیں رہے کام آپ. تو نو, سو دا تھنگ از دیٹ کہ آپ اس چیز سے باہر نکل جائیں. یو کین بی ویری ہیلدی ایٹ دا سیم ٹائم. اور شیخ میں آپ کو بتاؤں, دیر آر ٹنز آف بکس اویلیبل جو آپ کو نا فاسٹنگ کے بینیفٹس کے بارے میں بتاتی ہیں. ہمارے دین نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ دیکھو, یعنی اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو میں کچھ کتابیں لکھ کے جا رہا ہوں, یہ ہیں فاسٹنگ کے فائدے کہ تمہاری باڈی بڑی اچھی رہ جائے گی, تمہارا برین فوگ نہیں ہوگا, کلیئرٹی ملے گی تھاٹس میں, اور تم انرجیٹک. نہیں, فاسٹنگ روزہ تمہارے لیے بہتر ہے. روزہ رکھو گے انشاءاللہ تمہاری آخرت بھی بنے گی اور دنیا بھی بنے گی. یہی تو ہمارے دین کی ایسنس ہے. میننگ کہ کوئی بھی چیز جو آپ کو دین بتاتا ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا دنیا کے نقصان ہو, اس میں نقصان میں ہو. تو کہتا ہوں اس کے اندر لازمی آپ کا دنیاوی فائدہ ہے, دنیاوی موجود فائدہ ہے, یہ بھی ہو ہے. نہیں سکتا. جی جی. یار یہ دنیا انٹرمیڈنٹ فاسٹنگ کر رہی ہے برو. میں حیران ہوں کہ یار آپ انٹرمیڈنٹ فاسٹنگ کر سکتے ہیں, آپ منڈے تھرسڈے کے روزے نہیں رکھ سکتے. اس میں اجر بھی ہے اور اس میں اجر بھی نہیں ہے. سو واللہ سولوشن دین میں ہے. اگر ایون آپ دین پہ عمل کریں نا یو ول فیل ایک ہیپی. اور بات چھیڑنا چاہ رہا تھا ابھی, ہم نے کائنڈ آف سوال بھی ہے, ڈسکشن بھی اس میں ہو سکتی ہے کہ رمضان میں میں اس کو نا اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا نا رمضان مسلمان کے اس دور میں نا ریوالوز اراؤنڈ اے لاٹ آف ریچولز بن گئے ہیں کہ ہم نے اچھا سحری کرنی ہے, پھر روزہ رکھا, اور پھر افطار ہوا, اور اس کے بعد ہم نے اگر تراویح بھی جو پڑھ رہے ہیں تراویح پڑھیں گے, اینڈ بٹ اس کے اندر نا ایک ایسنس نہیں ہوتا کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں. ایک ٹریڈیشنلی طریقے سے جو سوسائٹی میں چل رہا ہوگا نا وہ شروع ہو جائیں گے. جیسے فار ایگزامپل ایک بہت ٹرینڈ ہو گیا ہوا ہے نائٹ ٹورنامنٹس کا. اچھا فراغت, میں نے کہا اکثر لوگوں کے پاس ٹائم نکل آتا ہے نا, تو انسٹیڈ دس ڈے اپ آل نائٹ. رمضان میں بڑا کامن ٹرینڈ ہے سبحان اللہ. ہم لوگ بھی ہم لوگ جب انگلینڈ میں تھے تو ایک اسپیشلی میرے کچھ دوستوں کا تھا, ہم لوگ لنڈن میں نا ایک رمضان اکٹھے ہم نے گزارا. تو ادھر اسٹینڈرڈ روٹین یہ تھی کہ سحری تک ہم لوگ کرکٹ وغیرہ کھیلتے رہتے تھے, آتے تھے سحری شہری بناتے تھے, سحری کرتے تھے, سو جاتے سارے, اور پھر میکسیمم سو تاکہ کم سے کم آپ کو روزہ لگے نا. تو اٹ واز مور اراؤنڈ کہ یار بس روزہ کیسے گزارنا ہے اور رات کیسے گزارنی ہے اور شغل ملا اور بس ٹھیک ہے روزہ بھی رکھ رہے ہیں. مطلب اٹس ناٹ لائک کہ روزہ رکھ ہی نہیں رہے. اور یہاں پر بھی یہی ہو گیا, اب نائٹ ٹورنامنٹس چل رہے ہیں, گیمنگ ٹورنامنٹس چل رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے اچھا بنج واچنگ ہو رہی ہے. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ کم نیند, لیکن اگر اس نیند جو جاگنے والا ٹائم ہے اس میں جو عبادت کر رہے ہیں تو آپ کو کم نیند افیکٹ نہیں کرتی. اٹ ڈز ناٹ افیکٹ یور ہیلتھ. لیکن اگر آپ پوری رات کرکٹ کھیل رہے ہیں اس طرح بھی اگر آپ کی کم نیند ہو رہی ہے وہ آپ کی ہیلتھ افیکٹ کرے گی کہ نہیں کرے گی, دین اٹ ول افیکٹ اٹ. تو یہ جو ریسرچز آ رہی ہے نا 8 hours, وہ بیسکلی اس اینگل سے دیکھ رہے ہیں. اف یو آر ویسٹنگ یور لائف پھر دین یو نیڈ 8 hours. بٹ سبحان اللہ آپ اگر سیرت پڑھتے ہیں نا اللہ کی نبی کی زندگی کو آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں, آپ کے 8 گھنٹے کی نیند بن نہیں سکتی. اٹس امپاسبل. اسپیشلی اچھا کتنی مرضی لمبی رات کر لیں آپ, اس کو 1/3 نکال لیں, یا جو سورہ نبی تلاوت کر رہے ہیں, اٹس امپاسبل دیٹ ہی واز سلیپنگ 8 hours. مجھے لگتا ہے 6 hours بھی نہیں ہے. سورۃ المزمل میں اللہ تعالیٰ نے نصف رات یا اس سے کچھ کم کہہ دیا. میں اکثر سوچتا ہوں اس پہ کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو مینیج از, یعنی کہ نا اوور کم, کہ کوئی تھکاوٹ ہو جاتی ہے بندے کو کم سونے کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ ان کو نصف رات کہہ رہے ہیں یا اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ. سبحان اللہ. شیخ میں آپ کو بات بتا کہ انٹرسٹنگ یار, واللہ ہم تو اسلاف کی باتیں کر رہے ہیں اور اللہ کی نبی کی باتیں کہہ رہے ہیں. ایک شیخ ابھی زندہ ہیں, جوان ہیں, میں ان سے ملا ہوں, بڑی محبت کرتا ہوں, بڑے نیک ہیں وہ اپنے رمضان کا اسکیجول بتا رہے تھے. برو اس اسکیجول پتہ کیا تھا, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. افطاری کر کے وہ افطاری کی کھجوریں کھا کے وہ اور اپنی جو بیسک لے کے وہ مغرب پہ جاتے ہیں, مغرب پہ, اور عشاء تک وہیں رہتے ہیں. عشاء کی تراویح پڑھتے ہیں, تراویح اور سر پڑھ کے ہی اسٹیز ٹل فجر ان دا مسجد. فجر پڑھتے ہیں سحری تک, سحری ادھر ہی کرتے ہیں, سحری ادھر ہی کرتے ہیں مسجد میں ہی کرتے ہیں. ہاں, سحری کر کے فجر پڑھ کے ہی اسٹیز ٹل اشراق ان دا مسجد. عشاء پہ وہ گھر آتے ہیں. میں نے کہا ابھی کہیں گے کہ میں پہ سوتا ہوں, واللہ کہتے ہیں آئی ریڈ قرآن فرام فجر ٹل ظہر, آئی واز فرام عشاق ٹل ظہر. اینڈ دین میں نے کہا ابھی سلیپ کہاں گئی بھائی, یہ کس کی بات کر رہے ہونے والی ہے. کہتے ہیں کہ میں زور سے اثر سوتا ہوں, اور یہ نہیں کہ زور سے اکثر ایگزیکٹلی ظہر کے بعد اور اثر سے پہلے اٹھ جاتا ہوں. اور کہتے ہیں رمضان میں میرا صرف سونے کا ٹائم یہ ہوتا ہے. اینڈ دین اثر سے مغرب وہ اپنے لیکچر پریپیئر عبادات وہ سب کرتے ہیں, اینڈ مغرب پہ ان کا پھر چیز کا جو شروع ہو جاتا ہے. برو
آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دیز, یہ اسلاف کی باتیں نہیں کر رہا, شیخ کی بات کر رہا ہوں جو ابھی زندہ ہیں اور ہی از الائیو. تو بھائی ہمیں یہاں سے بات شروع کرنی چاہیے کہ جو ہمارے یوتھ ہے یا اور بھی بڑے بھی کچھ لوگ ہیں نا, وہ رمضان کو رمضان کے طریقے پہ فوکس ہو کے رہ جاتے ہیں کہ رمضان کیسے گزارنا ہے, کتنے بجے سحری ہے, کتنے بجے افطاری ہے, بس یہ اگر ہو رہا ہے نا تو ہم رمضان گزار رہے ہیں. حالانکہ جیسے آپ نے مثال دی, ایک تابعی علقمہ کے نام سے جانتے ہیں, یا تابعین کا یا صحابہ کا یہ ایٹیچیوڈ ہوتا تھا رمضان کی طرف کہ رمضان سے آنے سے کچھ مہینے پہلے ہی نا اینٹیسپیشن سٹارٹ ہو جاتی تھی, اینڈ دے یوز ٹو نا گیٹ ریڈی. اور ان تابعی کے بارے میں ہے کہ وہ بزنس مین تھے, وہ اپنا بزنس نا ایسے طریقے سے پاز ہولڈ کر دیتے تھے, بند کر دیتے تھے کہ کہتے تھے کہ میں اپنے آپ کو نا رمضان میں قرآن کے لیے فری کر رہا ہوں. یعنی یہ یہاں سے سٹارٹ کریں کہ یہ ایٹیچیوڈ ہوتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان اتنی بڑی آفر ہے اللہ کی طرف سے. واللہ جیسے جب نا آپ کو کوئی چیز بہت سخت ضرورت ہوتی ہے, ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس کو ایک لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے بہت سخت, یا کسی اچھی کوالٹی کے اسمارٹ فون کی ضرورت ہے, پروجیکٹس ہیں جو بھی ہے, یا کسی گاڑی کی ضرورت ہے کسی بندے کو, اس گاڑی کے بغیر اس کا گزارا ہی نہیں ہو رہا, لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اتنے, بہت ہی تھوڑے سے. لیٹ سے ایک گاڑی عام طور پہ جس لیول کی اس کو چاہیے, لیٹ سے 10% اس کے پاس اماؤنٹ ہے صرف, وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں یہ لے لوں, میں یہ لے سکوں, لیکن اس کو ضرورت بہت سخت ہے. اس سچویشن میں اس کو کوئی بندہ بتائے کہ ایک بہت بڑی آفر لگی ہے اور 90% آف ہے, اینڈ لٹرلی اٹ از لائک دس, اور اس کو بہت سخت ضرورت ہے. ہم سب کو جنت میں جانے کی بہت سخت ضرورت ہے, آپ کسی سے بھی پوچھیں, ٹھیک ہے, ہم سب جانا چاہتے ہیں, اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں اگلا رمضان ملنا ہے یا نہیں ملنا. اور وہ شخص کیا کرے, دو میں سے ایک ایٹیچیوڈ ہو سکتا ہے اس کا. یا تو وہ یہ کہ سن لے کہ بیٹھا رہے ایسے ہی, اچھا دیکھتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں. اگلا بندہ اس کو بتائے کہ یار کل تک ہے صرف بس, اور لوگ بہت دھڑا دھڑ آ رہے ہیں, یہ سولڈ آؤٹ ہو سکتی ہے, تو وہ بس لیزی ہو کے ایسے ہی کہیں گزار دے. ٹھیک ہے. دوسرا ایٹیچیوڈ یہ ہو سکتا ہے کہ کل ہے, اس کو کل شام کو لیٹ سے وہ ملنی ہے, وہ ابھی سے اس کی تیاری کرے, اس کے بارے میں سوچے یار آئی کین ناٹ مس دس, آئی ہیو ٹو گیٹ دس. بہت سارے لوگ اور بھی ہوں گے, اور وہ اس کی پوری تیاری کرتا ہے, اور پراپر طریقے سے جہاں پہنچنا ہے, جو ڈاکیومنٹ لینا ہے وہ لے کے وہاں جا کے وہ کرتا ہے. رمضان جو بندہ سمجھ جائے نا, دیکھیں یہ تو نہیں پتہ نا کہ ہمیں اگلا رمضان ملے گا, جو بندہ سمجھ جائے نا کہ یار اللہ نے بہت بڑی آفر لگا دی ہے, اس میں اجر اتنے بڑھا دیے جاتے ہیں کہ سوچ سے باہر. فارگیونیس کے بغیر ہم جنت میں جا نہیں سکتے. میں جسٹ اس کو کنکلوڈ کر دوں, فارگیونیس کو اتنا آسان کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ رمضان میں. یہ ایسے ہے جیسے اس میں سے اگر آپ ایک دفعہ گزر گئے نا, اگر آپ صحیح ایٹیچیوڈ سے گزر گئے ہیں, اٹ از نیئرلی امپاسبل کہ آپ کی فارگیونیس نہیں ہوگی اور جنت کے لیے آپ تیار ہو کے نہیں نکلے. تبھی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں ابھی کوٹ کر دیتا ہوں کیونکہ یہ بھی ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے, جو جبریل علیہ السلام آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ممبر کے فرسٹ اسٹیپ پہ رکھا تو آمین کہا قدم, پھر دوسرے اسٹیپ پہ قدم رکھا آمین کہا, پھر تیسرے پہ کہا, پھر آمین کہا, اور بتایا, پھر ایکسپلین کیا کہ میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, جس شخص کو رمضان مل جائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا لے, اس میں اللہ اس کو رسوا کرے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے آمین کہا, فرشتوں کے سردار نے دعا کی اور انسانوں کے سردار نے آمین کی. یہ دعا جو ہے یہ قبول ہوگی. تو ہمیں جس کو یہ پتہ چل جائے نا, یہ یعنی وہ جبرائیل علیہ السلام نے یہ کیوں کہا, میں اکثر سوچتا ہوں اس پہ, کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ نے جس کو رسوا کر دیا اس کا کیا بچے گا, اور جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ نیئرلی امپاسبل ہے کہ آپ رمضان سے ایگزٹ لے رہے ہیں, اللہ نے ایسی آفرز لگائی ہیں اور لیلۃ القدر رکھ دی ہے اندر کہ آپ کی فارگیونیس نہ ہو گئی ہو. سبحان اللہ. اس لیے یو ہیو ٹو گیٹ دیٹ آفر. میں تھوڑا سا نا ایک اور اینگل سے بات کرتا ہوں کہ ہم نے نا کافی بڑی بڑی باتیں کی ہیں. تو ایک نوجوان جو ہمیں سن رہا ہے نا, جو کہ کہہ رہا ہے یار میں تو مسے روزے رکھ رہا ہوں, آپ لوگ جو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں یار, یہ 2 گھنٹے کی روٹین میں سے میں تو نہیں سو سکتا بھائی, صرف 2 گھنٹے میں میرا تو دن گزر نہیں سکتا, میرے بھائی 100 کام ہیں. آپ کہہ رہے ہیں صحابہ یا اسلاف میں لوگ تھے جو کاروبار کو, میں کاروبار نہیں پیک کر سکتا, میری 100 ذمہ داریاں ہیں, اور رات کو 2 سوری کرکٹ بلاتے ہیں, یار تھوڑی کرکٹ کھیلنی تو کیا حرج ہو گیا, اتنا بھی مطلب سختی تو نہیں ہے نا. اچھا میں تو بندہ مطلب میں کہہ رہا ہوں ایسے بندے کو نا مے بی وی شوڈ گیو سم پریکٹیکل ایڈوائس کہ جو اس کے لیے پریکٹیکلی پاسبل بھی ہو. پریکٹیکل دیکھیں, میرا ویسے کیا طریقہ ہوتا ہے نا, پرسنلی میں کیا کرتا ہوں, لیٹ سے میں ابھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا, اور الحمدللہ آپ نے بڑی پیاری باتیں کی اور مجھے نا باتیں ہٹ بھی کر رہی ہیں, رائٹ. میں پھر کرتا کیا ہوں کہ یار یہ جو چیزیں بتائی گئی ہیں
اس کو میں ذرا کمپیئر کرتا ہوں یا میچ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اپنے ٹائم ٹیبل اسکیجول کے ساتھ. یار اپنے اسکیجول میں یہ کون کون سی باتیں ایڈ کر سکتا ہوں. نہیں یار یہ جو چیز ہے نا یہ بہت مشکل ہے, یعنی 2 گھنٹے, یار میں 2 گھنٹے والا بندہ نہیں ہوں, مجھے تو 6 گھنٹے 8 گھنٹے نیند چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ اپنے آپ کو خوب سمجھتا ہے, جانتا ہے, ہر بندے کی اپنی اپنی روٹین ہوتی ہے. اور میں یعنی آنیسٹلی اسپیکنگ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو بڑی ضرورت ہے کہ ہم علم کے ساتھ جڑ جائیں. میننگ ابھی جو بھی آپ باتیں بتا رہے ہیں یہ علم ہی ہے الحمدللہ, رائٹ. یعنی اٹ مائٹ بی نیو تھنگ فار مینی, رائٹ. اب آپ کو یاد ہوگا کہ الحمدللہ جب ہم ٹرپس پہ جاتے ہیں, اور الحمدللہ ہمارا کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے جب ہم باتیں کر کے تھک جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ چل یار تلاوت کر لیں. سورہ واقعہ کی تلاوت چلتی ہے الحمدللہ, یو نو آن دا کارڈوں پہ الحمدللہ. آپ کو یاد ہوگا پھر ہم لوگ نا بات کرتے ہیں کہ یار کوئی دعا ایسی کوئی اسپیشل دعا بتائیں تو ہم لوگ ایڈ کریں, اور الحمدللہ ایک بھائی جب بتاتا ہے تو دوسرے بھائی یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. واللہ آئی اسٹل ریکال شیخ, اٹس بین ایئرز ناؤ. آپ نے ایک دعا بتائی تھی, اللہم اجعلنی صبوراً وجعلنی شکوراً وجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. کبیرا. ماشاء, یہ دعا شیخ میں نے آپ سے سیکھی ہے, اور وہ میں نے اس رائڈنگ کا جو ہمارا جو ٹور تھا نا اس میں نے سیکھی تھی. الحمدللہ آئی آسک دس دعا یو نو انٹل دس ڈے. میں کہنا کیا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جب آپ کو کوئی نیو چیز ملتی ہے نا, ٹرائی ٹو انکلکیٹ اٹ ان یور اسکیجول ایز مچ ایز پاسبل. فار ایگزامپل جی میں نے ایک دعا آپ سے سیکھ لی, اور میرا ویسے طریقہ یہ ہے کہ میں نا کوشش کرتا ہوں, جو میرے مینٹور بھی مجھے کوئی دعا بتاتے ہیں نا, ہو سکتا ہے کہ وہ سنت سے ثابت نہ ہو لیکن بڑی پروفاؤنڈ دعائیں ہوتی ہیں. اور میں بھی ایک اور چیز بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں شیخ, ہم لوگ نا کبھی کبھار دین کو بڑا لمٹ کر دیتے ہیں. دعائیں مانگنی ہے تو صرف جو ہے نا عربی میں مانگو, اور جو سنت سے ثابت ہے وہی مانگو. نہیں, دعا وہ ہوتی ہے جو دل سے نکلے, اور چاہے وہ کوئی بھی زبان سے ہو. صحیح بات ہے, یہ میرے سے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے برو. دعا وہ ہوتی ہے جو دل سے نکلے, چاہے وہ کسی بھی یعنی کوئی بھی زبان ہو. سبحان اللہ, تھرو یور ہارٹ آؤٹ, اے اللہ مجھے یہ چاہیے, رائٹ. اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر بندے کو نہیں بھی کوئی سنت کے مطابق دعا آتی ہے نا, ایٹ لیسٹ آسک ہم, یہ نہیں اپنے دل سے دعا مانگے, اور ایسے مانگے جیسے آپ یعنی فار ایگزامپل جو ایک ماں کا اور بچے کا ریلیشن شپ ہوتا ہے نا, ماں کیسے گڑ گڑاتا ہے بچہ ماں کے سامنے, ماما جی مجھے یہ بھی چاہیے, میں نہیں جانتا بس مجھے چاہیے, اور ضد کر کے لے لیتا ہے. سو دس از ہاؤ وی ہیو ٹو ایکٹ. یا شیخ یہ جو رات کو جو 12 سے صبح 5 کے پیکیجز ہوتے ہیں اس میں جو 2 لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ اتنی لمبی لمبی کیا باتیں کر لیتے ہیں. یعنی کوئی ان کو اسکرپٹ بتاتا ہے کیا, کوئی ان کو ریٹن فارم میں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ آج میں نے یہ بات کرنی ہے. اٹس آل نیچرل, رائٹ, اٹس کمنگ تھرو دا ہارٹ. واللہ العظیم میں آپ کو بتاؤں, کبھی کبھی جب میں عربی میں دعائیں مانگ کے تھک جاتا ہوں نا, برو میں اس پہ شفٹ کرتا ہوں اپنی اردو میں, اور بڑی بیسک لیول کی اردو, اور جو ہارٹ ٹو ہارٹ پہ. آپ کو پتہ ہے مجھے جسٹ فار اے چینج اس کا اتنا مزہ آنے شروع ہو جاتا ہے نا. میں آپ کو نا 2 انسیڈنٹس بتاتا ہوں. سبحان اللہ. اچھا یہ کیوں اتنا پروفاؤنڈ ہے, جس کے ساتھ آپ کی ایفیلیشن ہوتی ہے, آپ کی محبت ہوتی ہے نا, واللہ یو ٹاک ٹو دیٹ پرسن الاٹ. ایسے ہی ہے. آپ چاہتے ہو کہ میں بات کرتا رہوں. اور ہمیں نا قرآن میں بھی ملتا ہے کہ یو نو دا کائنڈ آف ریلیشن موسیٰ علیہ السلام ہیڈ ود اللہ, یعنی کیا ہے, کلیم اللہ ہے نا. اللہ تعالیٰ نے صرف ایک سوال کیا, موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے. وہ کہتے تھے کہ اللہ یہ تو عصا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بات کو پرولونگ کیا, اے اللہ یہ عصا ہے, میں اس سے جو ہے نا ذرا پتے بھی اتار لیتا ہوں اپنے, اور میں اپنے غنم کو بھی آگے چلاتا ہوں. یعنی بات بات کو لمبی کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور اسی طرح نا علماء جو ہے یہ ڈرائیو کرتے ہیں, وہ 3 بندوں کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا جو غار میں پھنس جاتے ہیں. اس میں جو دعا مانگتے ہیں, ایک بندہ جو دعا مانگتا ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ میں نے اپنے پیرنٹس کے لیے نا ساری رات میں دودھ لے کے کھڑا ہوا تھا, آپ پلیز یہ میرے لیے کر دیں. اس بندے نے بات کو پرولونگ کیا, اے اللہ میں محنت کرتا تھا, اور پھر میں جو ہے نا میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے میں نے اپنے پیرنٹس کے لیے, اور ایک رات میرے بچے جو ہے نا سوئے نہیں ہوئے تھے لیکن میرے پیرنٹ, یعنی اس نے بات کو بہت لمبا کیا. تو یہاں پہ علماء کہتے ہیں ٹاک ٹو اللہ, یعنی بات لمبی کرو, بات لمبی کرو, اور اے اللہ آپ میری. یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ اللہ تو ہر چیز جانتا ہے, مجھے کیا بتانے کی ضرورت ہے, یہ غلط کانسیپٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بندہ زیادہ اللہ کی نعمتیں اپنے آپ پہ کاؤنٹ کرنا شروع کرتا ہے نا, اور پھر اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہ, یا اللہ میں نے فلاں دن مجھ سے یہ بھی ہوا تھا, یا اللہ رمضان سے پہلے میں ایسے بھی کرتا تھا, اور تو یہ میرا دل بھی بتا, یا اللہ میرے دل میں کتنے وسواس آتے ہیں, اور میرے اندر کتنی خواہشات ہیں یا اللہ, اور میرا دل بڑا گندا ہے, میرا دل ہے یا رب,
اور تو مجھے نوازتے جا رہا ہے. یعنی ٹاک ٹو اچھا ہم. ایک چیز ویسے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے, میں دعا کرتا ہوں برو, اللہ کرے یعنی ہمیں بھی یہ توفیق ہو جائے, اللہ کرے ہم اللہ سے باتیں کریں اور نماز کا وقت آ جائے اور ہم یہ کہیں اے اللہ تھوڑا سا مجھے اور وقت مل جاتا, میں یہ کنورزیشن بند نہیں کرنا چاہتا آپ سے, میننگ آپ کو وقت کم لگنے پڑ جائے, یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارنا چاہتے ہو, تو اللہ کرے ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل کرے. یو نو جیسا مشائخ جو دعا کر رہے ہوتے ہیں نا اور مغرب کی افطاری کا وقت آ جاتا ہے تو وہ تھوڑا سا نا آدھی اذان پہ افطاری کرنے آتے ہیں, اور لو جلدی افطاری کا ریکمینڈیڈ ہے, بٹ دے ڈونٹ وانٹ ٹو اینڈ دا کنورسیشن, دے ڈونٹ وانٹ ٹو اینڈ اٹ. کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے یو آر پریئنگ ان دا کانگریگیشن, آپ نماز پڑھ رہے ہیں, سجدے میں سارے لوگ ہیں اللہ اکبر, سارے تحیات میں آ کے بیٹھ گئے, دیر از ون پرسن who is still in the سجدہ. یار میں کہتا ہوں سبحان اللہ, this guy is someone special. اب جان بوجھ کے سجدے بہت لمبے نہ کریں. اصل میں ایسنس سمجھے نا, ایسنس ہے کہ آپ کا وہ جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے نا اس کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کریں. اور میں جو ریچول والی بات سے کہہ رہا تھا نا, میں کہہ رہا تھا کہ جو آپ نے بڑی اچھی ایڈوائس دی ہے کہ جو باتیں بھی سن رہے ہیں نا آپ لوگ, اس میں سے جو انکلکیٹ کر سکتے کریں, اور یہ جو ابھی آخری بات ہے نا اس کو میں کہوں گا لازمی کریں, یہ جو اپنی زبان میں دعا ہے, بیکاز یہ ایک تو کوئی مشکل کام نہیں ہے, اس کے لیے نہ آپ کو کوئی لازمی نہیں ہے کہ وضو کی حالت میں ہو, ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ کہیں بیٹھے ہوئے لٹرلی میں بتاؤں ایون اگر افطار سے جو 10 منٹ کا ٹائم ہے نا, آپ ذرا گھر سے باہر نکل کے نا اپنے پورچ میں یا کہیں باہر کھڑے ہو جائے, اکیلے ٹائم گزار لیں. وہ چھت سب سچ ہے, چھت وہاں سے نیچے آتے تھے تھوڑا ٹائم لگتا ہے, میں کہوں باہر کھڑے ہو جائے کہیں بھی, مطلب سیپریٹ ہو جائے, اینڈ جسٹ میک یور دعا. اس ٹائم نا اللہ تعالیٰ سے لوگ دوسرے کاموں کے لیے تو چھت پہ جاتے ہیں, لیکن اس کام کے لیے چھت پہ جائیں انشاءاللہ. تو ہم نے نا دعا کی بات کی الحمدللہ, ہمیں ایک اور چیز میں لانا چاہ رہا ہوں اس میں ڈسکشن میں جو کہ بہت امپورٹنٹ, جس کا تعلق رمضان کے ساتھ ہے, اور وہ تو یعنی کہ ہر ایک نے سنا ہوگا, آج کل شیوخ ہر جگہ خطبہ میں یہی بات ہو رہی ہوتی ہے, قرآن. ہمیں نا اپنے رمضان میں نا قرآن کے ساتھ اٹیچمنٹ, اس پہ بھی تھوڑی سی بات کرنی چاہیے, کیونکہ ہم لوگ نا عام طور پہ جیسے ہم نے پہلے بات کی نا کہ رمضان کو بس ایسے ہی رمضان کی جو تقاضے ہیں نا وہ پورے کرتے کرتے گزار دیتے ہیں, اور دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سب صحیح جا رہا ہے, افطاری سحری تو بس ٹھیک جا رہا ہے. قرآن جو ہے جیسے اللہ نے قرآن میں بھی فرما دیا, سورۃ البقرہ میں بھی, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اللہ تعالیٰ نے نا اس آیت, یہ پوری آیت جو ہے نا, یہ لمبی آیت ہے, یہ پوری رمضان کے مہینے کے بارے میں ہے, اور اس میں جو مین ایک چیز اللہ نے رمضان کے مہینے کے ساتھ جوڑ دی وہ قرآن ہے, اور اس کی چند خصوصیات بھی بتائیں. تو میں چاہتا کہ ہم تھوڑی سی ٹپس اس طرف ان ٹپس کے بارے میں بھی دیں, کوئی ایسی ٹپس کہ قرآن کے ساتھ کیسے ہمیں تعلق جوڑنا چاہیے. ویسے تو ہم نے جو پرسنلائزڈ روٹینس پہ پوڈ کاسٹ کیا تھا نا اس پہ بہت ڈیٹیل میں بات کی تھی, لیکن میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ سنس ہم نا اوپر ایسے کرتے ہیں, ہم نے پہلے آئیڈیل اس کی بات کی, پھر ہم نے بات کی کہ پریکٹیکلٹی کیسی ہے, لیکن اب میں تھوڑا سا اور کرتا ہوں. میں نے پرسنلی چیز دیکھی ہے, وین ایور آئی ہیو سیٹ ہائی اسٹینڈرڈز اور لسن ٹو پیپل جنہوں نے بہت ہائی اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں, میرا عمل ویسے بڑھ جاتا ہے. اور جب میں نے لو اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں تو عمل میرا اسی طرح سے گھٹ جاتا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ میں ہائی اسٹینڈرڈز والے کو اچیو کر سکتا ہوں, میں وہ نہیں کر سکتا, میں وہ 2 گھنٹے کی 3 گھنٹے نہیں اچیو کر سکتا, ٹھیک ہے کیا, آئی نیڈ 5 to 6 hours آف سلیپ ان رمضان آن ڈیلی بیسز. بٹ جو چیزیں آپ کو آج امپاسبل لگ رہی ہیں نا, اف یو لسن ٹو سم مشائخ, اصل سے ہوتا ہے علو الہمہ والعلو الارادہ. جب آپ کا ارادہ اونچا ہوتا ہے نا اور آپ کہتے ہیں یار اگر یہ بندہ کر سکتا ہے اتنا ایکسٹینسولی عبادت, یا اتنا ایکسٹینسو ان کی روٹین ہے, میں اس کا 70% 50% اچیو کر سکتا ہوں نا. میں آپ کو مثال دوں, رمضان کے شروع بھی ہونے سے پہلے الحمدللہ بچوں کو ہم نے کہا کہ آپ نے روزانہ پارا پڑھنا ہے ایک. انہوں نے کہا 1 پارا دن میں, توبہ یہ وہ سارا. ہم نے ٹرائی تو کریں انشاءاللہ. جن کو ہم نے فیسیلیٹیٹ بھی کیا, آئی پین قرآن لے کے دیا, یہ وہ سارا کام جو ہے نا سب کیا. برو یہ خود یقین نہیں کر رہے تھے کہ ہم ایک بار آج ہم نے پڑھ لیا, اور پھر آج کوئی الحمدللہ جتنا بھی روزہ ہے, لیکن یہ کہ روزانہ کے حساب سے, اور رمضان سے پہلے نے شروع کیا ہوا ہے, روزانہ کی پارا پڑھے, اینڈ دے آر سرپرائز دیم سیلوز. واللہ آج عبداللہ نے کہا میں نے اتنے پارے ختم کر لیے, تو میں سوچا تھا کہ کبھی کبھی نا انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ فار ایگزامپل قرآن کی ساری تفسیر پڑھ لینا یا ساری سیریز ختم کر لینا, یہ تو پاسبل نہیں, میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اتنا. بٹ اف یو آسک Allah's help and if you set high standards, واللہ العظیم, اور اپنی برکت کی دعا کریں
یا اللہ اللہم بارک لنا فی رمضان، یا اللہ میں رمضان میں برکت دے دے، واجعل صلاتنا صلاۃ الخاشعین وصیامنا صیام الذاکرین، یا اللہ، اور دعائیں کریں. واللہ اللہ تعالیٰ will put برکہ in your time you can never imagine. سو میرا ایک پوائنٹ ہے ہائی اسٹینڈرڈ سیٹ اور یہ آپ نے جو بات کی، خرم نے پہلے بات کی نا کہ ایک عام بندہ سوچ رہا ہوگا یار میں تو نہیں کر سکتا، یہ تو بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، لیکن جو آپ نے بات کی یہ ایگزیکٹلی دیٹس دا پوائنٹ. آپ جب ہائر اسٹینڈرڈ دیکھتے ہیں نا تو آپ کا جو منیمم ہوتا ہے نا وہ اوپر چلا جاتا ہے. قرآن کی بات آپ کر رہے تھے نا، ابھی ہم جیسے قرآن کی تھوڑی سی بات کر رہے ہیں، صحابہ کی روٹین آؤٹ آف رمضان، آؤٹ آف رمضان 7 days میں ایک قرآن ختم کرنا ہوتا تھا، اور 7 یا 10 days یہ 2. اسی لیے جو قرآن میں منزل نیچے لکھی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے جس کی طرف لوگوں کا دھیان ہی نہیں جاتا کبھی، وہ اسی لیے لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو جب آپ یہ سنتے ہیں نا، جب ایک بندہ یہ سنے گا لیٹ سے جس نے آج تک غور ہی نہیں کیا اور ایسے ہی جا رہا تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بس نارمل سا روٹین والا مسلمان، جب وہ یہ اسٹینڈرڈ سنے گا تو ہم یہ تو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں یا وہ خود بھی فیل کر سکتا ہے کہ یار میں کدھر ہوں. اگر اس کے اندر خیر ہے تو وہ کم از کم اپنا جو منیمم ہوگا نا وہ تھوڑا سا اوپر آئے گا. میرے ساتھ خود یہ ہوتا ہے، جب میں نے یہ بات اچھے طریقے سے مجھے سمجھ آئی یا سنی، غور کیا میں نے اس بات پہ کہ یار صحابہ کا آؤٹ آف رمضان یہ روٹین ہوتی تھی 7 days میں قرآن ختم کرنا، تو واٹ شوڈ وی ڈو، اور ود ان رمضان واٹ شوڈ وی ڈو، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ جوڑ دیا ہے جس مہینے کو. ایک اور بات، قرآن کے بارے میں بہت ساری بات رمضان کے حوالے سے کرتے ہیں، قرآن کو یاد کرنے کے حوالے سے عام طور پہ بہت کم لوگ سوچتے ہیں. مطلب میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، قرآن تھوڑا بہت یاد ہوتا ہے اور ہم وہی چلاتے جا رہے ہوتے ہیں سالوں تک. اور یہ جیسے آپ نے بات کی نا کہ مجھے تو یہ بڑا مشکل لگتا ہے، یعنی یہ میرے لیے شاید اتنا پاسبل نہ ہو. آپ قرآن کو یاد کرنے کا ٹارگیٹ بھی سیٹ کریں، تھوڑا تھوڑا ڈیلی بیسس پہ کر لیں. آپ رمضان میں ایک ٹارگیٹ سیٹ کر لیں. اور میں یہ ٹپ دیتا ہوتا ہوں اکثر جب موقع ملے کہ آپ جو فضیلت والی صورتیں ہیں نا، کم از کم ان کو پہلی پرائیورٹی پہ رکھیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کو سورۃ الملک نہیں یاد، سورۃ الملک اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے ہر رات پڑھنی ہوتی ہے. لیٹ سے آپ رمضان میں صرف سورۃ الملک کا ٹارگیٹ بنا لیں کہ میں نے سمجھ کے نا یہ یاد کرنی ہے. اور یو نو برادرس، کتنی دیر لگتی ہے سورۃ الملک پڑھنے میں؟ اگر آپ کو زبانی یاد ہو رات کے ٹائم 5 منٹ لگتے ہیں. 5 منٹ. یعنی جس بندے نے کبھی یہ سوچا نہیں ہوگا نا، وہ یہ سوچتا ہی نہیں ہوگا کہ یار 5 منٹ میں سورۃ الملک پڑھ لوں گا. تو اگر آپ نا ایک ٹارگیٹ رمضان میں بنا لیں جو فضیلت والی صورت ہے کوئی، اچھا جس نے سورۃ الملک کی ہوئی ہے نا، سورۃ یاسین پہ آ جائیں، اس کی فضیلت ہے. سورۃ الکہف پہ آ جائیں. اچھا آپ نے سٹارٹ کر دی ہے، آپ چاہے آپ ٹائم لیں، بے شک رمضان میں نہیں بھی ختم کر پائے، کم از کم رمضان میں آپ نے سٹارٹ تو کر دیا نا یہ ٹارگیٹ، ٹھیک ہے؟ یہ ایک بہت بابرکت ہو سکتا ہے آپ کے لیے. تو قرآن کو یاد کرنے کا بھی کی طرف بھی میں نا ایک خاتون کو جانتا ہوں جو کہ انہوں نے اپنے بچوں کی شادی اور دادی بننے کے بعد انہوں نے ایم کیا کہ میں نے قرآن حفظ کرنا شروع کرنا ہے. الحمدللہ ان خاتون نے ابھی مور دین 40% قرآن حفظ کر لیا ہے. اور وہ کیسے؟ بس ڈیلی بیسس سے پڑھنا شروع کر دینا. میں آپ کو ایک ڈاکٹر ضرور واقعہ جی آفٹر دی ایج آف 50 آئے تھے، مجھے کنفرم نہیں، لیکن ہی واز اے پریکٹسنگ ڈاکٹر جو اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں. ود ان 5 years ہی میمورائز دا ہول قرآن وائل سرونگ ایز اے ڈاکٹر. اچھا. اینڈ یہ لیٹر آن ایج، آئی ایم ناٹ شیور ایگزیکٹلی 50 اور اس سے، کا بٹ بہت اچھا لیٹر طریقہ 40s پتہ ہے پلس. کیا ہے؟ اس سے بہت اچھا طریقہ دیکھیں، ہمیں سورہ کہف کیسے تقریباً حفظ ہو گئی ہے. ہم نے حفظ تو نہیں کی لیکن ہمیں تقریباً پڑھ کے ہر جمعہ پڑھ کے مراجعہ. ون آف دا بیسٹ ویز ٹو میمورائز قرآن از ریڈ قرآن ان اے وے. فار ایگزامپل آپ نے ایک دن پڑھا پہلی آیت سے لے کے 10 آیات تک یا 100 آیات تک، دوسرے دن ابھی 1 سے لے کے 120 پڑھیں، تیسرے دن 1 سے لے کے 140 پڑھیں، چوتھے دن 1 سے لے کے 180 پڑھیں. اس طرح سے آپ پڑھیں، یو ول ریئلائز کہ یہ آپ کو صورت حفظ ہونے شروع ہو گئی ہے. ملٹیپل ٹیکنیکس ہیں. ایک اور ٹپ یہ ہے یاد کرنے کے جو میں خود امپلوائے کرتا ہوں اور بہت فائدہ، اور اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے زندگی میں، وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ پیسج یاد کریں نا، تھوڑا لیں، 3 آیتیں لے لیں، ٹھیک ہے، یا 1 آیت بھی لے سکتے ہیں ایون، لیکن نا اس کا ترجمہ ایک دفعہ پڑھ لیں، اس کو سمجھ کے یاد کرنے کی کوشش کریں. اس سے یہ فائدہ، 2 فائدے ہوں گے کم از کم آپ کو. ایک تو حفظ کرتے ہوئے نا، یاد کرتے ہوئے آپ کو وہ ہیلپ کرے گا ریکال کرتے ہوئے کہ یہاں پہ یہ بات ہو رہی تھی، یہ بات ہو رہی تھی، تو آپ نا آگے پیچھے وہ جو جمپ ہو جاتی ہے، اسکپ ہو جاتی ہے آیت، وہ آپ کا کم ہو جائے گا. دوسرا فائدہ جو کہ ایکچوئل فائدہ ہے کہ آپ کو ہدایت ڈائریکٹ اخذ کر رہے ہیں. اچھا اس میں نا میں چیز وہ ایڈ کرتا ہوں کہ جو ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو گول ہے اس کو اچیو کرنے میں آسانی پیدا کرے.
کون سا گول؟ یعنی قرآن مجید حفظ کرنا یا کوئی علم حاصل کرنا. آج ہم شاید اس آڈینس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جن کا جو کوگنیٹیو لیول ہے نا بہت نیچے چلا گیا ہوا ہے. ڈسٹریکشنز اتنی زیادہ ہیں جس کی وجہ سے دیکھیں فار ایگزامپل اگر میں نے ایک پرٹیکولر پوائنٹ پہ پہنچنا ہے نا لیکن درمیان میں پہاڑ ہیں, بیریئرز ہیں, تو میں اس اپنے ڈیسٹینیشن پہ نہیں پہنچ سکوں گا, مجھے ان بیریئرز کو پیچھے کرنا پڑے گا. نمبر 1 دیکھیں اگر کوئی بندہ اور میں بڑا لیوریج دیتے ہوئے یہ بتا رہا ہوں کہ اگر وہ 2 سے 2.5 گھنٹے سوشل میڈیا پہ اپنا ٹائم گزار رہا ہے یا اسکرین پہ گزار رہا ہے, سوشل میڈیا کو بھی سائڈ پہ کرتے ہیں, ویدر اٹ از نیٹ فلکس, ڈراماز, سم ادر سیریز, تو میں نہیں کہتا. اسٹڈیز ہمیں بتاتی ہیں کہ ایسے لوگ ہوتا کیا ہے کہ یہ اتنے ڈسٹریکٹڈ ہو جاتے ہیں, ان کا جو مائنڈ ہے وہ اتنا ہائی اسٹیمولیٹڈ ہو جاتا ہے. اس سے ہوتا کیا ہے کہ بندہ پھر ایک بھی پرٹیکولر چیز پہ نا فوکس نہیں کر پاتا. یعنی ہم جو ابھی بات کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے سورہ ملک یاد کریں یا آپ نے قرآن کا پورشن پڑھنا ہے, یعنی آپ نے اگر ایک جز بھی ختم کرنا ہے, فار این ایوریج ریڈر آف دی قرآن اٹ ٹیکس ایٹ لیسٹ 30 منٹس ٹو کمپلیٹ دا قرآن. بندہ شاید 30 منٹس قرآن مجید کیسے پڑھوں, وہ تو پھر کبھی ادھر کی سوچے گا, کبھی ادھر کی دیکھے گا, کبھی موبائل کو دیکھے گا. تو اس کے لیے کرنا کیا ہے, رمضان میں تو انشاءاللہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. رمضان میں ایٹ لیسٹ اپنے اسکرین سے تھوڑا سا آپ ہٹ جاؤ اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے فوکس میں اتنا اضافہ ہو جائے گا, آپ کو اتنی کلیئرٹی مل جائے گی, اور جو آپ نے گولز بنائے ہوئے ہیں انشاءاللہ برکت پڑ جائے گی آپ کے کام پہ, اور آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے کام ہونے شروع ہو گئے. اور یہ جو روٹین آپ نے بنائی ہے, یہ جو ہیبٹ ڈیولپ کی ہے آپ نے اس مہینے میں, اس کو آپ نے آگے چل کے سسٹین کرنا ہے باقی 11 مہینوں کے لیے بھی. کیونکہ دیکھیں یو شوڈ بی ویری ویل اویئر, وہ ہمیں کوٹیشن ملتی ہے نا, کئی فیتقی من لا یدری ما یتقی, کہ وہ بندہ کیسے اس چیز سے بچے گا جس کو پتہ ہی نہیں میں نے کس چیز سے بچنا ہے. میننگ یو شوڈ نو کہ کون سے ایسے ڈیٹرنس ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنے گولز کو اچیو نہیں کر پا رہے. یہ اسکرین ایک بہت بڑا مسئلہ ہے شیخ, بہت بڑا مسئلہ. میں کہوں کہ یعنی آئی واز ریڈنگ دس اسٹڈی کہ I don't know, perhaps 3.5 billion people all around the globe, they use perhaps social media, اور اس سے بھی زیادہ فگرز ملتی ہیں جو کہ اسکرین ٹائم اپنا جو ہے وہ اسکرین پہ اپنا جو ہے ٹائم برباد کر رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں اس کے کانسیکوینسز بھی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کا مائنڈ فار ایگزامپل ڈسٹریکٹڈ ہے, آپ دین کو تھوڑا سا ذرا ابھی فی الحال پاز پہ رکھیں, سائڈ پہ کر دیں, آپ کی اپنی پروفیشنل لائف جو ہے وہ بھی جو ہے افیکٹ ہوگی, آپ کی اسٹڈیز افیکٹ ہوں گی, آپ کچھ بھی نہیں کر سکو گے, آپ کا جو فیملی ریلیشن ہے وہ بھی افیکٹ ہوگا. تو یعنی یو وونٹ گو اینی گڈ پلیس دین. لیکن مینٹل ہیلتھ جتنی افیکٹ ہو رہی ہے نا, دیکھو یہ جو آپ نے کہا نا کہ آپ اس کچھ ایسی چیزیں جن کا صرف دینی طور پہ آپ کی آخرت سے تعلق نقصان نہیں ہے, آپ کا یہ لائف بھی تباہ کر رہی ہے آپ کی. سو آپ کا پریزنٹ لائف, آپ سے پڑھائی نہیں ہو رہی, آپ سے ریلیشن شپس مینٹین نہیں ہوتے, آپ کے تعلقات لوگوں سے خراب ہوتے ہیں. اچھا اب آپ یہ ساری جب چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے, آپ کی انگزائٹی بڑھتی ہے, آپ ڈپریشن ہوتے ہیں, آپ لونلینس بڑھتی ہے. سو ایک بڑا ویشیس سا سائیکل ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یس ایک طرف ہم موٹیویٹ کر رہے ہیں ٹو ڈو دا گڈ اسٹف اینڈ وی شوڈ ڈو دیٹ, وہ موٹیویشن ضرور ملے, بٹ یاد رکھیں کہ کوئی بھی ہیبٹ یا کوئی اچھی عادت ڈالنے کے لیے موٹیویشن از نیور انف. ٹھیک ہے, یو ہیو ٹو ہیو ڈسپلن, یو ہیو ٹو ہیو سسٹم, یو ہیو ٹو نو کہ میں نے نہ کہاں کس چیز کو کرنی ہے اور ہاں کس چیز کو کرنی ہے, یہ دونوں پتہ ہونے چاہیے. تو نہ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا, موبائل فون, ایڈکشنز جو چیزیں ہیں, آپ کو اف یو ہیو ٹو ایون ڈیلیٹ سرٹن ایپس ڈیلیٹ کریں. جیسے ہم لوگ سر ایڈوائز دیتے ہیں کہ یار آپ اپنی نوٹیفیکیشنز بند کریں, کم از کم نوٹیفیکیشنز بند کر لیں. ان کی اس کا آئیڈیا ہے نوٹیفیکیشن کا یہی ہے کہ آپ کو بار بار واپس اس ایپ کی طرف یوزیج بڑھایا جائے. میں ایک بات بتاؤں آپ کو, پتہ کیا, دیکھیں ٹھیک ہے یہ بہت آئی ڈونٹ بلیو ان کانسپریسی تھیریز, بہت سارے اس میں فیکٹرز ہیں کہ ہاؤ پیپل آر بینگ کنٹرولڈ, مانیٹرڈ, اور آپ کو کس طرح سے جس ریل پہ آپ 10 سیکنڈز بھی ایکسٹرا گزار رہے ہیں اس ٹائپ کی ریلز آپ کو بہت زیادہ سجیسٹ کرتے ہیں انسٹاگرام الگوریدمز, وہ بہت ڈیٹیل, اینڈ پیپل آر بینگ کنٹرولڈ, ان کو ایک میٹاورس ڈیزائن ہو رہا ہے, XYZ, یہ سب کچھ ہے. لیٹس سے کہ یو آر ڈیفینسو اباؤٹ دیز تھیریز
کہ نہیں ہمیں کنٹرول نہیں کیا جا رہا, ہمیں میں خود کنٹرول میں ہوں سارا, ٹھیک ہے. بٹ میں آپ کو بات بتاؤں, اگر میں کوئی سسٹم ڈیزائن کرتا لوگوں کو اپنے قابو میں لانے کے لیے, میں ایگزیکٹلی سیم سسٹم ڈیزائن کرتا ٹو کنٹرول اینڈ ٹو ویسٹ دا لائفز آف پیپل. میں اگر کسی قوم کو انگیج کرنا چاہتا نا, اور کسی قوم کو مجھے اتنا ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے کسی قوم کا, کسی بھی, یعنی ایون پرسن ٹو پرسن کا, اس کی مجھے ایکسیس مل رہی ہے, لوکیشن کی, اس کے مائکرو فون کی, اس کے کیمرہ کی, اس کی ہر چیز کی, اور مجھے اسٹرکٹ کنٹرول اوور پیپل کہ مجھے آئی شوڈ نو کہ ابو سعد کہاں ایگزیکٹلی جا رہا ہے. تو میں لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اور لوگوں کو ایک مینیاکس بنانے کے لیے, یعنی کانٹینٹ کا مینیاک بنانے کے لیے میں یہی سسٹم ڈیزائن کرتا. اور میں حیران ہوں, اگر ہم اسٹیٹس دیکھیں نا, کچھ دنوں پہلے میں نے لیکچر دیا تھا آن, یعنی اسی چیز پہ, اور آئی واز شاکڈ ایٹ دا اسٹیٹس کہ کتنا 7 hours پلس یو ایس میں لوگوں کا اسکرین ٹائم ہے. ملیشیا جیسے کنٹری میں 10 hours جو ہے نا پلس اسکرین ٹائم ہے. اسکینڈینیوین کنٹریز میں اور زیادہ ہے. پاکستان میں اراؤنڈ اٹ واز لائک 5.5 to 6 hours کے بیچ میں جو ہے نا ایک سرٹن ایج گروپ میں, ٹھیک ہو گیا. اینڈ یو نو واٹ سرپرائزنگ از, آپ دن کا صرف 2.5 گھنٹہ فون پہ گزاریں, صرف دن کا 2.5 گھنٹہ فون پہ گزاریں, اور آپ پورا سال, آپ کا ایوریج ٹائم 2.5 گھنٹہ ہو دن کا, آپ کا پورا 1 مہینہ بنتا ہے. یہ اس میں سلیپ نہیں ہے, اس میں سال کا پورا 1 مہینہ بنتا ہے, اس میں سلیپ بھی نہیں ہے, اس میں کام بھی نہیں ہے, صرف 2.5 گھنٹے پر ڈے. یو ہیو گاٹ 11 months in a year. ہاں اگر اس میں سلیپ بھی ڈال دیں, ورک بھی ڈال دیں, اور تو پھر تقریباً 1.25 مہینے بن جاتے ہیں یہ آپ کے, جو آپ کو اس ٹائم پہ گزار رہے ہیں. اور اگر آپ دن کا 5 گھنٹے اسکرین پہ گزار رہے ہیں, وچ از ویری نارمل, یہ تقریباً ہر بندی کا 5 گھنٹے اسکرین پہ ہے, تو آپ کے سال کے 12 مہینے نہیں ہیں بلکہ 8-8.5 مہینے بچ جاتے ہیں. اینڈ یو نو what system could be to enforce the kids to spend 40 hours away from their parents in 5 days. In legally imposing the kids to spend 40 hours away from their parents in 5 days. میں تو یہ کام کرتا بچوں کو, اور جو آپ کو 1.5-2 گھنٹے اولاد کے ساتھ مل رہا ہے اسی کو آپ اسکرین پہ گزار دیتے ہو, تو یہ تو خیر فیملی کی بات ہو رہی ہے. بٹ ان رمضان واللہ دس از ایک مسلم ہے نا, مسلم نیکی کا کام, خیر کا کام کرنے سے پہلے شر سے بچتا ہے. اسی لیے قرآن پڑھنے سے پہلے بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے, ٹھیک ہو گیا. تو شر ڈوز سے زیادہ امپورٹنٹ ڈونٹس آپ کے رمضان میں. اگر آپ کا 5 گھنٹے ہے نا فار انسٹنس پر ڈے جو آپ اسکرین ٹائم ہے, اگر 10 سال کی ایوریج نکالے نا, آپ نے 2 سال بلکہ اس سے بھی تھوڑا سا زیادہ آپ نے جو ہے اسکرین ٹائم کیا برو, 2 consecutive years. امیجن کریں کہ 2 سال کہاں گئے, ہوا میں. اتنا بڑا, یعنی اب 2 سال میں آپ کیا کر سکتے تھے اور کیا نہیں. 2 سال میں لوگ حفظ کرتے ہیں قرآن مجید, 1.5 سال میں ایوریج. کچھ چیزیں آج کل کے دور میں جیسے کام, ایون فون کالز بھی اب بہت سی چیز اسکرین ٹائم میں جاتی ہے. اگر کوئی بندہ اتنا گلٹی نہ ہو جائے کہ یار اچھا میرا تو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہے, تو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کچھ نارمل ہوتا ہے کام ہے. سوشل میڈیا یوزیج جو ہے نا, اٹ ہیز سگنیفیکنٹ افیکٹس. ناٹ اگر آپ کا سوشل میڈیا کا جو یوز ہے نا اس کو اسپیسیفکلی ٹریک کریں, بیکاز وہ آپ کے ٹائم تو ضائع جو ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے, وہ آپ کے برین کے ساتھ جو پلے کر رہا ہے نا, وہ 10 سال تو دور کی بات, وہ 2 سال میں اس کی تباہیاں. یعنی اس کو آپ یو کین پٹ اٹ لائک دس کہ ڈونٹ لیٹ یور موبائل فون کنٹرول یو, یو شوڈ کنٹرول یور موبائل فون. اس تھنکنگ کے ساتھ آپ لیں, کیونکہ آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. آبویسلی آج کل آپ نے اپنے بہت ساری بینیفٹ کی چیزیں جو آپ کا بہت ٹائم بچ جاتا ہے وہ آپ موبائل کے تھرو کر سکتے ہیں. یو ہیو ٹو ڈو اٹ, جیسے آپ کہتے ہیں. ایون قرآن کی میں بات کر رہا تھا, قرآن اور تفاسیر جب آپ نے یاد کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کے ہر وقت جیب میں ہے, کہیں پہ بھی آپ کے پاس ٹائم فارغ ہوا, ڈاکٹر کے لیے آپ بیٹھے ہیں کیو میں, 15-20 منٹ ہیں, یو کین پل آؤٹ قرآن ایکچولی. سو وٹ یو شوڈ کیپ ان دا بیک آف یور مائنڈ کہ ہم نے نا اس کو اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرنے دینا, ہم نے اس کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے. پھر اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ ہمیشہ یوز کریں. ایک اور بات جو بہت امپورٹنٹ, ایکسیسیبل ٹو نالج از ویری ایزی تھرو دس. یعنی بہت سے لوگ تھے جن کے پاس 30 تفاسیر ایک ٹائم پہ موجود ہونا پاسبل نہیں تھا. ناؤ آئی ہیو این اپلیکیشن جس میں 30 تفاسیر موجود ہیں. آپ کوئی حجت نہیں ہے کہ آپ علم حاصل نہیں کر سکے, یو کین ایکسیس. لیکن انٹرنیٹ آن کیے بغیر فون کو یوز کریں. اچھا یو نو ایک میں کام کرتا ہوں, بتائیے کرتا ہوں میں, وین آئی وانٹ ٹو یوز فون وداؤٹ گیٹنگ ڈسٹریکٹیڈ, میں انٹرنیٹ آن نہیں کرتا, اور میں واٹس ایپ پہ جاتا ہوں, میں 2-4 میسج جس کو بھیجنے ہوتے ہیں بھیج دیتا ہوں, وائس نوٹس بھیجنے ہیں بھیج دیا, اور پھر فون بند کر دیا. دس شوز دیٹ یو آر
not in control of your mobile, rather you are keeping mobile under your control. یہ جو اسکرین ٹائم کی ہم بات کریں نا، ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ہے رمضان سے کنیکٹڈ. ہمارا بہت سارا یوتھ ہم دیکھتے ہیں، ایون ود ان مائی فیملی آئی سی، کہ آج کل نا پہلے تو صرف موویز ہوتی تھیں، اب تو گیم انڈسٹری نے اتنا لے لیا ہے ینگ لوگوں کو کہ راتیں نا پوری گیمز میں. اسکرین ٹائم کا نا ایک بہت بڑی سائڈ، یہ نیگیٹو سائڈ ہے کہ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے جس میں قیام اور رات جو ہے، رمضان کا مہینہ جو ہے نا اس کی راتیں کام کی اصل میں اسپیشل ہیں، رات جاگنے والی ہے رمضان کی، اس میں پوری رات گیم چل رہی ہے یا نیٹ فلکس. وہ اتنی عادت ڈلی ہوئی ہے 11 مہینوں کی کہ وہ اس مہینے میں بھی چل رہا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو بھی رکھنا چاہیے سامنے. تو آئی تھنک الحمد للہ ہم نے کافی ڈیٹیل میں وہ اسپیکٹس کور کر لی ہیں جو کہ لائف میں ڈونٹس ہیں، جن کو اوائڈ کرنا ہے انشاءاللہ آپ نے اس رمضان میں، ٹو میک یور رمضان اسپیشل. اور اس رمضان کو بس اس طرح یو نو وٹ یو شوڈ بی تھنکنگ بائی دا اینڈ آف یور رمضان کہ یا اللہ آئی ڈڈ مائی جاب، آئی ڈڈ مائی بیسٹ، میں نے اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل کے رمضان گزارا ہے. اینڈ آپ کو گلٹ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آن عید ڈے یو شوڈ بی ہیپی کہ الحمد للہ میں نے جو اچیو کرنا تھا وہ اچیو کر لیا انشاءاللہ، وچ از تقویٰ. اور قرآن میں کہتا ہے نا کہ وَبِذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اس کے لیے کمپٹیشن کریں انشاءاللہ. سو اٹس ہائی ٹائم دیٹ وی انگیج آور سیلز ان پازیٹیو ایکٹیویٹیز. اور اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ اگر تو ہمارا نام نعوذ باللہ جہنمی میں سے لکھا ہوا ہے تو پلیز اس کو مٹا دیجیے، اور یا اللہ اگر ہمارا نام جنتیوں میں سے لکھا ہوا ہے تو پلیز اسے کنفرم کر دیجیے. اور آپ سے، آپ عزیز ہیں، آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بارک اللہ فیکم اخوان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.